نادان لوگ کہیں گے کہ جس قبلے پر یہ تھے اس سے انہیں کس چیز نے ہٹایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجیے قل اللہ المشرق والمغرب، کہ مشرق اور مغرب کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ کی ہدایت دے دیتا ہے۔ اس کا پس منظر کچھ ایسے ہے اس آیت کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے جب مدینہ تشریف لے گئے تو 16-17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا ان کو حکم آیا، حالانکہ ان کی اپنی خواہش تو یہی تھی کہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جائے، مگر اللہ کا حکم یہ تھا کہ یہ کچھ عرصے کے لیے ان کو یہ حکم آیا تھا۔ اچھا، اب ظاہر سی بات ہے کہ جب یہ حکم آیا کہ نماز کا قبلہ جو ہے وہ چینج ہوا، تو اس پر یہودیوں نے اور منافقین نے بہت شور مچایا کہ آپ جو ہے نا مطلب آپ کا تو قبلہ ہی جو ہے چینج ہو جاتا ہے، بہت پروپیگنڈا کیا اس پر نا۔ تو اس کا جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ ساری جہتیں، ساری جو سمتیں ہیں وہ اللہ ہی کی ہیں، مشرق ہوں یا مغرب ہوں، ٹھیک ہے نا۔ بیسکلی تو سجدہ ہوتا ہے اللہ کے لیے، میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ صرف نظم و ضبط کے لیے ہوتا ہے، یہ جو قبلے کا رخ ہوتا ہے یہ متعین ہوتا ہے نظم و ضبط کے لیے، ادروائز آپ دیکھیں ورنہ باجماعت نماز کیسے ادا کی جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ تو اب اور دیکھیں ایک ایسا ہے بھی ان چاروں ہی جو اگر آپ خانہ کعبہ کو دیکھیں تو چاروں ہی جو ہے نا وہ اس کی قبلہ ہے۔ تو آپ دیکھیں کسی ملک میں کوئی سمت بنتی ہے، کسی ملک میں نارتھ بنتا ہے تو کسی ملک میں ویسٹ بنتا ہے، تو اس سے بھی یہی پتہ چلا کہ ساری جہتیں، ساری سمتیں اللہ ہی کی ہیں، یہ صرف آپ کو نظم ضبط کے لیے۔ اور جب خانہ کعبہ میں لوگ جاتے ہیں تو سبھی سمت میں پڑھتے ہیں نماز، ٹھیک ہے نا، صحیح۔ تو یہ بتانے کے لیے ایک اور چیز جو واضح کرنے کی ہے وہ یہ، اس میں حکم میں ایک حکمت بھی تھی کہ بیت المقدس بھی ہمارا ہی علاقہ ہے، ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف رخ کر کے نماز پڑھی، اور یہ بھی بتانے کے لیے کیونکہ آپ دیکھیں معراج کے واقعے میں بھی پڑاؤ بیت المقدس میں پڑتا ہے، تو کتنی بڑی بات ہے نا کہ بیت المقدس کی اہمیت بھی واضح کرنے کے لیے، اور اس کی اہمیت مزید واضح ہوگی قرب قیامت میں، اور انفیکٹ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آ جائیں گے تو یہ، اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ فتح ہوگا، اور اس کو بار بار یہ فتح ہوتا رہا، اور پھر بار بار یہ یہود قابض ہوتے رہے، لیکن یہ کہ ایک وقت آئے گا کہ جب یہ مکمل طور پہ فتح ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ امام مہدی بھی وہاں پہ لشکر کشی ہوگی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی دمشق میں ہی اتریں گے، اور بیت المقدس میں ہی دجال کا خاتمہ ہوگا، اسی علاقے پہ ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ وہاں پہ یہودی ہوں گے، جب دروازہ کھولا جائے گا تو وہ یہودی سامنے ہوں گے، تو وہ سارا سینیریو جو ہے نا وہ اس میں۔ اچھا، اب ایک اور بات بھی یہ ہے کہ بہت سے لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ پہلی جو مسجد دنیا میں قائم کی گئی وہ بیت المقدس ہے، ایسا نہیں ہے۔ پہلی مسجد جو دنیا میں قائم کی گئی ہے وہ بیت الحرام ہی ہے، ٹھیک ہے، وہ پہلی مسجد وہی ہے۔ ہاں یہ ہے کہ جب طوفان نوح آیا تھا تو یہ تھوڑی سی ڈیمیج ہو گئی تھی، اسی لیے، لیکن اس کی بنیادیں باقی تھیں، پھر دوبارہ سے انہی بنیادوں پہ دوبارہ سے اس کو بنایا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے نا یہ بھی آپ اپنا کلیئر کر لیں۔ اور یہ اس میں ایک اور بات کہ جو یہود ہیں یا جو مختلف جو ادیان ہیں ان کو ایک طرح سے یہ بھی اس میں میسج ہے کہ آپ کا دین بھی جو ہے نا، یعنی آپ یہ آپ دیکھیں بیت المقدس پہ سارے جھگڑے ہیں نا، اور حضرت آپ دیکھیں مختلف جو ادیان کے لوگ ہیں نا انہوں نے اپنے اپنے نبی پکڑے ہیں، مگر واحد مسلمان ہیں جو تمام تر انبیاء کی ادب اور احترام کرتے ہیں۔ تو اس میں یہ بھی چیز بتانے کے لیے کہ یہ ہماری ہے اور ہم اس کا احترام بھی کرتے ہیں، اور تمہارا جو تم جن کو نبی کہتے ہو، یعنی تم جن کو مانتے ہو تو ان کو بھی ہم مانتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی ہم نبی مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نبی مانتے ہیں، حضرت سلمان علیہ السلام کو نبی، سارے نبی ہمارے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ پک اینڈ چوز نبی میں بھی نہیں چل سکتا، تو جب ہم مانتے ہیں تو پھر تم لوگوں کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی مان لینا چاہیے، اس میں ایک میسج بھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ تعصب برتنا جو ہے نا انبیاء کے معاملے میں یہ بالکل صحیح عقیدہ نہیں ہے، بلکہ تمام تر انبیاء جو ہے من جانب اللہ ہیں،
اللہ کی طرف سے اترتے ہیں اللہ کا پیغام لے کے، اور ایک ہی پیغام آپ دیکھیں گے آگے پڑھیں گے کہ تمام تر انبیاء کا پیغام ایسے جیسے ایک ہی، یعنی وہ سب یہی کہتے تھے اللہ کی عبادت کرو، اور میں جو اپنے بارے میں کہتے تھے کہ وہ رسول صلی اللہ رسول ہے، یا جو بھی وہ ہوتے تھے تو وہ رسول ہوتے تھے. تو اس سے ہمیں ایک بات یہ بھی، اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بار بار جو آسمان کی طرف اٹھنا جو ہے، یہ جو آگے آ رہا ہے نا کہ ہم نے جان لیا تھا، اور یہ آپ کے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھ رہے تھے کہ آپ پناہ، یعنی اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خواہش بھی پنہا ہے اس میں نا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت تھی بیت الحرام سے، ہمیں بھی ہونی چاہیے. تو ان کی خواہش اپنے دل کی یہ تھی کہ بیت الحرام کی طرف، کیونکہ پہلی مسجد تھی نا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بنائی تھی، اور اسی کا حج ہوتا تھا. آپ دیکھیں کہ آپ کوئی بھی مسجد اتنا بڑا مقام کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتی جو کہ بیت الحرام کا ہے، کیونکہ حج تو ادھر ہی ہوتا ہے نا، عمرہ تو ادھر ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی، اور اس خواہش کو وہ اپنے جذبات میں بیان کرتے تھے. آپ دیکھیں کہ صرف انہوں نے بار بار آسمان کی طرف نظر اٹھنے کو اللہ تعالیٰ نے جانچ لیا. اللہ تعالیٰ نے اس آسمان کی طرف نظر اٹھنے کو ایک دعا کے سینس میں، ایک خواہش کے سینس میں قبول فرمایا. بعض اوقات آپ زبان سے کوئی دعا ادا نہیں بھی کرتے، آپ زبان سے کوئی خواہش اللہ کے سامنے بیان نہیں بھی کرتے، مگر اللہ تعالیٰ اس کو پا لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو آپ کا نصیب بنا دیتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو کتنی پیاری بات یہاں پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے الفاظ کے علاوہ ہمارے جذبات اور ہماری حرکات و سکنات کی بھی رسائی حاصل ہے، کہ ہم بعض اوقات ہم صرف آنسو گرا رہے ہوتے ہیں اور اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے آنسوؤں کا مطلب کیا ہوتا ہے. بعض اوقات ہم صرف دیکھ رہے ہوتے ہیں. اب یہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آسمان کی طرف نظر اٹھا کے دیکھ رہے تھے، ٹھیک ہے نا. اور اللہ تعالیٰ نے اس کو نہ صرف محسوس کیا بلکہ اس کو قرآن میں بیان بھی کیا. ٹھیک ہے نا. کتنی خوبصورت کوآرڈینیشن آپ کو اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان اس میں پتہ بھی چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے چینج بھی کر دیا بعد میں. پھر آپ کو پتہ ہے کہ اس کے بعد حکم آ گیا کہ بیت المقدس کی طرف سے اب دوبارہ رخ چینج کر کے اب بیت الحرام کی طرف کر لیں. تو یہ تو کرنا ہی تھا اللہ تعالیٰ. لیکن آپ دیکھیں کہ اس میں ایک اور چیز کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے شامل حال کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وش کو اپنے حکم میں شامل حال کیا. یہ کتنی بڑی بات، آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمت میں، اس کو ایک اور واقعے سے بتاؤں. آپ نے کل ہی پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت کے 99 حصے ہیں وہ اللہ نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں، اور وہ اس لیے کہ اس وقت ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہوگی. ہم تو اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ ہم اپنے لیے کچھ نیکیاں آگے بھیجیں یا ہم اپنی رحمت کے کچھ اور بھی بندوبست کریں، مگر اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر بہت مہربان ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ اس وقت ہم کتنے بے سر و سامان ہوں گے، تو وہ 99 حصے اپنے پاس اس دن کے لیے بچا کے رکھے ہوئے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شفاعت کا حق اس دن کے لیے بچا کے رکھا ہوا. تو اب اگر آپ یوں دیکھیں کہ جب 99 حصے مومنین پہ غالب آئیں گے، کیونکہ وہ صرف اور صرف مومنین کے لیے ہوں گے، ٹھیک ہے نا، وہ رحمت صرف مومنین کے لیے ہوگی، ایمان والوں کے لیے ہوگی. تو جب 99 حصے رحمت کے اللہ تعالیٰ کے مومنین پہ غالب آئیں گے تو ویسے بھی خلاصی ملی جانی ہے نا دوزخ سے. مگر آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک شامل حال کرنا اس رحمت میں، شفاعت کا معاملہ، یہ بھی کوآرڈینیشن کا معاملہ ہے. یہ بھی آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو کوآرڈینیشن ہے اور جو خوبصورت ان کا تعلق ہے اللہ تعالیٰ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ سے، تو اس میں بھی ہمیں یہ نظر آتا ہے. میں بہت زیادہ اس میں نے جتنی بھی حدیث پڑھی، اور اسپیشلی حدیث قدسی آپ جب پڑھتے ہیں کتنی آپ کو محسوس ہوتی ہے کہ کس قدر گہرا تعلق تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ نا، کہ وہ تو نبی تھے ہی مگر ایک کوآرڈینیشن کتنی خوبصورت تھی نا. ٹھیک ہے. تو یہ پھر معاملہ سارا پھر چینج ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے عین نماز کے وقت میں دوبارہ سے حکم نازل کیا کہ اب جو ہے وہ تمام کے تمام اپنا رخ چینج کر کے اور بیت الحرام کی طرف ہی نماز ادا کریں. اچھا اب یہ ایک اور بات سمجھنے کی ہے کہ وہ 90 ڈگری پہ یوں سمجھے بیت الحرام اور بیت المقدس. ٹھیک ہے. یعنی سمجھے اس طرف بیت الحرام ہے تو اس طرف بیت المقدس، اس طرح سے. اب نماز کے دوران رخ چینج ہونا یعنی تھوڑا بہت تو سمجھ میں آتا ہے، مگر بالکل ہی رخ چینج ہو جانا، یعنی امام بھی چینج کرے گا،
پھر امام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر جو ہے پیچھے جو ہے صحابہ کرام بھی چینج کرے. تھوڑا سا اس بات کو ذرا ذہن میں لے کے آئیں کہ وہ کتنا خوبصورت اتباع، آپ کو اتباع کی جو شکل ہے نا بڑی ہی کوئی آؤٹ کلاس قسم کی، وہ اس واقعے میں ہمیں پتہ چلتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آہستہ 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 سرکنا شروع کیا. سوچیں، ویژولائز کر لیں تھوڑا سا. اور صحابہ کرام بغیر سوال اٹھائے، بغیر کوئی ذہن میں کوئی بات لائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرک رہے ہیں تو وہ بھی سرک رہے ہیں. سبحان اللہ. اور پوری نماز اسی طرح سے سرک کے اس رخ پہ پڑھنی. اور اس پہ ایک اور چیز بھی کہ اللہ تعالیٰ نے جب حکم نازل کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فوراً کر دیا، فوراً تعمیل کی. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اگر وہ یہ بھی چاہ سکتے تھے، وہ نبی تھے، وہ یہ بھی فیصلہ کر سکتے تھے کہ ٹھیک ہے یہ نماز ایسے ہی پڑھ لی جائے اور اگلی نماز میں ہم کر لیں. مطلب وہ نبی تھے، ان کے پاس اتھارٹی تھی، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. ٹھیک ہے نا. تو لیکن انہوں نے، ان کو ایک تو ظاہر ہے ان کی خواہش بھی تھی اور وہ خوشی کا معاملہ بھی تھا، اور پھر یہ تھا کہ انہوں نے جب چینج کیا تو اس میں اتباع کی آزمائش بھی تھی نا کہ صحابہ کرام کیسی اتباع کرتے، تو صحابہ کرام ایسی اتباع کرتے. تو آپ دیکھیں کہ ہم امتیوں کو بھی اس میں ہے نا سبق ہے نا کہ کیا ہم بھی ایسی اتباع کرتے ہیں. سوچیں اگر ہم پیچھے ہوتے تو کیا ہمارے دل میں بھی ایسے ہی ہوتے جذبات کہ بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، وہ کر رہے ہیں نا، وہ عمل کر رہے ہیں تو ہم نے بھی عمل کرنا ہے. ہم نے سوال نہیں اٹھانا، ہم نے بات نہیں کرنی. آپ دیکھیں آج کے زمانے کے لوگ کتنے ماڈرن اور کتنے آؤٹ اسپوکن ہو گئے، کتنے جسے کہتے ہیں نا کہ فلانٹ ہو گئے. مطلب ایک طرح سے جو ہے نا کہ جو بات ہوتی ہے منہ میں ایک دم بول دیتے ہیں، ایک دم انکار کی جرت کر لیتے. یہ نہیں دیکھتے کہ آگے دین ہے اور آگے دین کا کیا حکم ہے نا. اکثر لوگ کتنے مزے سے پوچھتے، جب ہم ان کو کچھ بتاتے ہیں تو اکثر لوگ کہتے ہیں بتاؤ کہاں لکھا ہے دین، کہاں لکھا ہے بھائی، لاؤ ہمارے سامنے آیات لے کے آؤ، لاؤ ہمارے سامنے حدیث لاؤ. مجھے یاد ہے جب کبھی بھی میں سالگرہ یا ویڈنگ اینیورسریز اور ان چیزوں کے بارے میں بتاتی، ایون اسٹوڈنٹس بھی بتاتے، تو پہلا سوال یہ آتا تھا یہ بتاؤ کہاں لکھا ہے کہ سالگرہ کرنا منع ہے. استغفر اللہ، یہ بہت بڑی جرت ہے جو آج کا مسلمان کر جاتا ہے. اچھا اب میں پھر بڑی مشکل ہوئی تھی، میں بڑی مشکل سے یہ سمجھا پائی تھی کہ اصل بات یہ ہے کہ اس زمانے میں یہ چیزیں ہوتی ہی نہیں تھیں، اور اس کا جو منع کرنے کا جو انداز ہے نا وہ من تشبہ بقوم فہو منہ سے نکلتا ہے. ٹھیک ہے نا. آپ کا دین جو ہے نا یہ ایک زبردست قسم کی حکمہ کی بک ہے، حکمہ کا ایک اسٹائل ہے. یہ آپ کو ایک ایک چیز، اب آپ دیکھیں نا ابھی تو یہ ہے چلیں 2024 میں بیٹھے ہیں، کچھ ایسے ہمیں نظر آ گیا جی ہیلوین ہے اور یہ کرسمس ہے اور یہ ویڈنگ اینیورسریز ہے یا برتھ ڈے پارٹیز ہے. ہو سکتا ہے یہ 2035 میں کچھ اور چیزیں آ جائیں مشرکین کی نئے، وہ تو ہے نا نئی چیزیں ایجاد کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو کچھ اور چیزیں آ جائیں تو اب 2035 کی چیزوں کو کیسے ایڈریس کریں گے اور ابھی کیسے بتائیں گے ہم. ٹھیک ہے نا. دین تو آپ کو پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے کے سارے بتا کے چلے گئے، تو اس زمانے میں جو چیزیں تھیں ان کو ایڈریس بھی کیا کہ یہ جیسے تیر اور پانسے وغیرہ یہ کیا کام ہوتے تھے، وہ افل اور لا افل والے معاملات کرتے تھے، اور پرندوں سے جیسے فال نکلایا کرتے تھے، وہ سب ویسے بھی منع کیا. ٹھیک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. لیکن اس کے بعد آنے والی جب جنریشن ہے تو ان کے لیے وہ کیا کریں گے، وہ جو ہے یہ حدیث جو ہے نا. اور پھر آپ دیکھیں جگہ جگہ آپ کی پہلی صورت آپ نے پڑھی، وہاں پہ آپ کو کہہ دیا گیا کہ ہمیں ان کی اتباع نہیں کرنی، ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں مغضوب سے اور ضالین کی اتباع سے بچانا ہے. ان کا راستہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ نہیں چلے گا. یہ ہمیں دعا سکھائی گئی. تو یہاں سے بھی ہمیں قرآن سے بھی ہمیں نص سے پتہ چل گیا، حدیث سے بھی نص سے پتہ چل گیا. ٹھیک ہے نا. تو اتباع یہ ہوتی ہے جب آپ کو حکم پتہ چل گیا تو فوری اتباع ہوتی ہے. میں سچ بتا رہی ہوں کہ آج کا انسان جو انکار کی جرت کر رہا ہے نا، یہ انسان کے اپنے لیے بڑا ہی پرخطر ہے، بڑا ہی نقصان دہ ہے انسان کو. مطلب میں سوچتی ہوں کہ ایسا انکار تو شاید ہے نا یہ جو جوہلا جو تھے نا، جو جاہلین، جو ابو جہل تھے یا جو ابو سفیان اس وقت، انہوں نے بھی ایسی نہیں کی ہوگی. امیر جو ہے اور بہت سے لوگ ہیں، میں ان کا نام، کیونکہ بعد میں وہ لوگ مسلمان ہو گئے، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتی. ٹھیک ہے. لیکن پہلے تو وہ مسلمان نہیں تھے نا، تو انہوں نے بھی اتنی انکاری جرت نہیں کی تھی جو جس طرح سے آج کے مسلمان یوں کھڑے ہو کے سوال کرتے ہیں جی بتائیے ہمیں یہ کہاں لکھا ہوا ہے. اتنی ریسرچ آپ بھی فرما لیجئے کہ کہاں لکھا ہوا ہے، آپ بھی ڈھونڈیں. دین ہمارا تو نہیں نا، آپ بھی ڈھونڈیے نا. آپ صحیح بخاری کو پڑھیں،
آپ جو ہے صحیح مسلم کو پڑھیں، آپ قرآن کو پڑھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کہاں لکھا ہوا ہے نا. مطلب بہت بڑا جسارت آج کا مسلمان کر جاتا ہے. تو یہ بات یہاں پہ سمجھ لیں. اور مکمل اطاعت ہی قبول ہے، انکمپلیٹ اطاعت جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے. یہ بھی بات یہاں سے سمجھ آ گئی. ٹھیک ہے، جیسے جو چیز کہہ دی گئی. اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ سنت اپنی تئیں میں عبادت تو ہے ہی، مگر سنت اپنے تئیں میں اپنے حساب سے آزمائش بھی ہے کہ آپ اس پر عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے. عمل کر جائیں گے تو آزمائش میں پاس ہو جائیں گے، عمل نہ کریں گے تو آزمائش میں فیل ہو جائیں گے. اور پھر آگے یہ کہ اسی طرح ہم نے تمہیں عادل امت میں بنایا. عادل امت، عدل سے یعنی وسط، امت وسطیٰ سے مراد ہوتا ہے ایک تو یہ کہ بہتر اور افضل، اور یہ بیچ والی یعنی کہ اس سے پہلے بھی امتیں رہیں گی اور اس کے بعد بھی امتیں آتی رہیں گی. تو اس لیے بیچ کی امت، بیچ کا وقت جو ہے نا ان کے لیے. اور پھر یہ کہ میانہ روی، یعنی کہ آپ دیکھیں الدین النصیحہ، دین میں اگر آپ دیکھیں گے نا، اسلام میں یعنی قرآن میں اگر آپ دیکھیں گے، دین اسلام میں آپ دیکھیں گے نا، تو اس میں نا آپ کو ایک بہت ہی جسے کہتے ہیں کہ ماڈریٹی اور بہت ہی ایک جسے کہتے ہیں نا درمیانہ قسم کا، اس میں شدت پسندی کا عنصر آپ کو نظر نہیں آئے گا، سختی اس میں نظر نہیں آئے گی. بڑا خوبصورت سا جو ہے نا ایک، میں اس کو اگر ماڈرن دین بھی کہوں تو برا نہیں ہوگا، بالکل صحیح بات. بہت ہی چیزوں کو یعنی جو معاشرے کے خیر کی چیزیں ہیں، خیر کی اگر ایون کوئی رسم بھی ہے تو وہ یہ دین اپنے اندر جذب کرتا ہوا محسوس ہوتا ہے. خیر کو معاشرے یعنی عرف یا خیر جو ہے، مثلا آپ کو میں نے خطبہ نکاح کا بتایا تھا، خطبہ نکاح ہمارا دین نہیں تھا، یہ پہلے سے مشرکین میں چلا آ رہا تھا، خطبہ دیا کرتے تھے. مگر خطبے کے جو لوازمات تھے نا وہ یہ تھا کہ وہ اپنے بزرگوں کی بڑائیاں بیان کرتے تھے، جنگوں کی باتیں بیان کرتے تھے نا. ان کا خطبہ نکاح ایسے ہوتا تھا جیسے وہ 1965 اور 19 جو ہماری جنگیں ہیں نا، 1971 65 48، تو ان جنگوں کا جیسے دل پاکستان والی ٹائپ چیزیں وہ بیان کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو ان کو اس خطبے کو برقرار رکھا گیا. یہ عرف تھا کس کا؟ عرب کا. ٹھیک ہے، رسم تھی کس کی؟ عرب کی. تو اس خطبے کو برقرار رکھا گیا، مگر اس کا جو مواد ہے اس کو چینج کر دیا گیا، اس کے میٹر کو چینج کر دیا گیا، اور اس میں کہا گیا کہ اب اللہ کی بڑائی بیان کرو. ٹھیک ہے نا. تو آج بھی اگر آپ کی کوئی رسم یا کوئی عرف ہے جو کہ اسلام سے نہیں ٹکرا رہا، تو اسلام میں آپ دیکھیں گے کہ اتنی جاذبیت موجود ہے کہ وہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، اگر آپ کو جو ہے نا وہ اسلام سے اگر نہیں ٹکرا رہی آپ کی کوئی رسم ہے یا کوئی ایسی چیز ہے تو اس کو بھلے کیری آن کر لو. عرف، اس لیے آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم اصول الفقہ پڑھتے ہیں نا تو اس میں ایک بہت بڑا چیپٹر عرف کا ہوتا ہے، اور وہ ہوتا ہے معاشرے میں پریویلنگ عرف، معاشرے میں پریویلنگ ایسی رسومات یا ایسی چیزیں کہ جو میرا خیال ہے اصول الفقہ پڑھانے بیٹھ گئی ہوں میں، اتنا ٹائم نہیں ہے، چلیں تھوڑا سا بتائیں. ایسی چیزیں، ایسی معاملات کہ جو معاشرے میں رائج ہیں مگر وہ دین اسلام کو ٹکرا نہیں رہی ہیں، دین اسلام کے خلاف نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا. تو وہ پھر ان کو ایک طرح سے ان کو منع بھی نہیں کیا گیا کہ ٹھیک ہے اگر آپ یہ چیز کر رہے ہو تو کسی میں کوئی حرج والی بات نہیں. ٹھیک ہے نا، صحیح. تو یہ ہے ایسی بات. ٹھیک ہے، تو یہ ساری بات یہاں پہ ہو گئی. اب ہم آگے چلتے ہیں. آگے جو ذکر آ رہا ہے 146 میں آپ دیکھیں کہ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ تو اسے ایسے پہچانتے ہیں جیسے کوئی اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں، ان کی ایک جماعت حق کو پہچان کر پھر چھپاتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ کن کا ذکر ہو رہا ہے؟ یہ ہو رہا ہے یہود کا. ٹھیک ہے، یہود جو ہے وہ اس بات کو جانتے ہیں، ان کی کتابوں میں موجود ہے. آپ کو پتہ ہے کہ تورات میں، انجیل میں، زبور میں ہر جگہ پر آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کا ذکر ان کا نام تک موجود ہے. حد تو یہ ہے کہ آج کے ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ یہ جو ہندوؤں کی جو کتاب ہے نا وید، اس میں بھی کیا ان کا نام بھی کہتے ہیں اوتار، کال کی اوتار شاید کہتے ہیں اس کو، کہ اس میں بھی آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا ذکر موجود ہے. اور یہ ڈاکٹر ذاکر نائک بیان کرتے ہیں، ان کا میں نے پڑھا تھا. اور وہ تو بیان کرتے ہیں، اور ہندوازم والے جو لوگ ہیں نا، ہندو پڑھنے والے، وہ اس کی توثیق کرتے ہیں، اس کو انڈورس کرتے ہیں کہ ہاں واقعی یہ موجود ہے وہاں. ٹھیک ہے. تو یعنی کہ کسی بھی جگہ پہ آپ دیکھیں گے تو آخری نبی، کیونکہ پیچھے کسی نے لکھا ہوگا ہے جو بھی، اب ہم ان کی کتابوں کو تو نہیں مانتے اس طرح سے، لیکن کیونکہ ان کی ایک ریسرچ ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کی، تو وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی. وہ اوپنلی انہوں نے بتایا ہوا ہے، اور اس کو ہندو پنڈت جو ہے وہ اس کو ایڈمٹ بھی کرتے ہیں کہ ہاں موجود ہے یہ بات، کیونکہ جب وہ اس کا اردو میں ترجمہ کرتے ہیں تو وہ جو ہے نا وہ آخری نبی ہی بنتا ہے. ٹھیک ہے نا، صحیح ہے. تو یہ بات ہے. آپ کے رب کی طرف سے یہ سراسر حق ہے، یعنی قرآن اور حدیث سراسر حق ہے. خبردار آپ شک کرنے والے میں سے نہیں، اور ہر شخص کسی نہ کسی طرف متوجہ ہو رہا ہے. تو
तुम नेकियों की तरफ दौड़ो। ये बड़ी खूबसूरत आयत है, वलिकुल्लि वजहतुन हुआ, कि हर एक का कोई ना कोई किबला है, हर एक की कोई ना कोई पसंद है। इवन हर मज़हब में भी आप देखें कोई ना कोई किसी ना किसी ने मसलक अपना रखा है, ठीक है, जिसकी तरफ वो रुख करता है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से हर इंसान की कुछ ना कुछ पसंद नापसंद है, उसकी इंटरनल जो है ना जज्बातियत उसके साथ लिंक होती है। अब इसमें मैं लेके आती हूँ कि जो आज जैसे होते हैं ना, आप दुनियादारों को लेके आए, तो दुनियादारों की भी कोई ना कोई, मैं अक्सर सोचती हूँ कि जो होते हैं ना ये एक्टर्स वगैरह जो होते हैं, या जो दुनियादार जो लोग होते हैं, या जो गुलकार हो गए सपोज, या जो जो क्या करते हैं एंकर्स वगैरह जो होते हैं, ये जो दुनिया के कामों में लगे, और मीडिया के, चले यूँ कर समझते हैं मीडिया के भी उस तरह के लोग जो कि जो नहीं होते शो बिजनेस उसको कहते हैं, ज़्यादा शो बिजनेस के जो लोग होते हैं ना, तो उनको मैं सोचती हूँ इनको मेरे जहन में होता है कि क्या इनको ना कभी अल्लाह नहीं याद आता होगा, ये अल्लाह की तरफ क्यों नहीं आते, और मतलब इनकी ज़िंदगी कैसी होगी, बड़ी पिटीबल लाइफ होती है वैसे इनकी, और है ना इनको क्या पसंद नहीं आता दीन की बात, या इनको क्या पर्दा अच्छा नहीं लगता, तो इनको वाकई में अच्छी लगती है चीज़ें, इनको बेदीनी अच्छी लगती है, इनकी पसंद ही ऐसी होती है, इनको वल्गैरिटी अच्छी लगती है। वो जब कपड़े बनाते हैं, वो जब अपने आप को जब कहीं ये जो मॉडल, ये जो एक्टर्स वगैरह होती है ना, तो ये इनके कपड़ों में ये बाकायदा इस बात को रखती हैं कि ऐसे कपड़े होने चाहिए जिसमें वल्गैरिटी ज़्यादा से ज़्यादा, ये उसको शो ऑफ करना, ये इनकी पसंद यही होती है कि हमारी जो बॉडी है उसको शो ऑफ किया जाए। और दूसरी तरफ वो लोग जो दीन वाले लोग होते हैं, उनकी पसंद यही होती है कि हमें छुपा के, मतलब वो दीन वालों की जो ख़वातीन होंगी उनकी ख्वाहिश होगी, उनकी पसंद होगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा छुपा कर अपने आप को रखें। उनको घर से बाहर निकलना भी इतना पसंद नहीं होगा, वो कपड़े भी अगर पहनेंगे तो वो सातर कपड़े पहनेंगे, यानी इवन घर के अंदर भी होंगे तो वो कोशिश करेंगे सातर कपड़े हों। बाहर तो निकले तो फिर उनकी क्या कहने, वो तो फिर बिल्कुल ही उनको बिल्कुल पसंद नहीं आता कि कोई यानी हवा भी चले, और यानी उनकी ये हालत हो जाती है। तो ना आप देखें कि ये बात यहाँ पे अब समझ में, इस आयत को अब समझ में आया कि हर एक की कोई ना कोई पसंद है, हर एक अपने लिए कुछ ना कुछ चूज़ कर बैठा है, हर एक के कोई ना कोई किबला है। तो मोमिनीन का किबला क्या होना चाहिए? नेकी, ठीक है। मोमिनीन का किबला होना चाहिए कि वो सबिकुल खैरात, कि वो नेकी की तरफ दौड़ लगा, ठीक है, यानी अल्लाह की तरफ दौड़ लगा। नेकी का मालिक कौन है? अल्लाह ताला है ना, तो अल्लाह की तरफ, अल्लाह को पसंद आने वाली चीज़ों की तरफ दौड़ लगा दें। नेकी तो कहते हैं, नेकी तो है ही हमारे दीन का लफ्ज़ है ना, तो किसी और दीन में नेकी का लफ्ज़ ही नहीं, ठीक है ना। खैर, असल में तो नेकी को अरबिक में खैर कहते हैं, खैर और दीन की डेफिनेशन पता है? अद्दीन नसीहत, दीन खैर, अद्दीन खैर, दीन जो है वो खैर का नाम है, दीन नसीहत का नाम है, ठीक है ना। या दीन की डेफिनेशन कोई पूछे तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी दीन क्या कहता है, आपकी दीन की डेफिनेशन क्या है, ठीक है। कि दीन, सारी खैर जो है ना दीन है, ठीक है, सारी नसीहत, सारी अच्छी बात दीन है। इतनी खूबसूरत डेफिनेशन है ना दीन की। जहाँ कहीं भी अब तुम नेकियों की तरफ दौड़ लगा दो, जहाँ कहीं भी तुम होगे अल्लाह ताला तुम्हें ले आएगा। अब क्योंकि पीछे किबले की बात कर रहे हैं, तो फिर किबला जो है ना इबादत, यहाँ पे ये बात वाज़ेह की कि किबला जो है यानी कि सिर्फ इबादत के उससे किबले की तरफ, बल्कि आपको अपनी नेकी को इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है, ठीक है ना। आप बाज़ ऐसा भी होता है, आप देखिए नवाफिल में तो इजाज़त भी है कि बाज़ आपको आपको नमाज़ पढ़नी है और आपको किबले का नहीं पता, या आप ऐसी सवारी पे हैं कि जहाँ पे आपको नफिल नमाज मसलन पढ़नी है। फ़र्ज़ में तो वैसे ये हुक्म है कि आप रोकें गाड़ी को, सवारी को रोकें और फ़र्ज़ किबले की तरफ करके पढ़ा जाए। लेकिन ये कि नवाफिल में तो आपको पता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्तूर ये होता था कि वो ऊँट को जब पहली दफ़ा जब आप वो करते थे, नियत मानते थे, तो उस वक्त जो है उसका रुख जो है किबले की तरफ करते थे, फिर वो जहाँ भी सवारी जो है तो वो अपने नवाफिल पढ़ लिया करते थे, ठीक है ना। तो असल चीज़ है कि आप नेकियों की तरफ जो है ना दौड़ लगा दो, ठीक है ना। नेकी, और नेकी वही होती है जिसको अल्लाह नेकी कहे। आप और मैं किसी चीज़ को नेकी या बदी करार नहीं दे सकते, ठीक है ना। दीन का कवानीन जो है वो अल्लाह मुतय्यन करता है, हम और आप नहीं है मुतय्यन कर सकते। आप जहाँ से निकलेंगे अपना मुँह नमाज के लिए मस्जिद हराम की तरफ कर लिया करें। अब दोबारा से इसमें जो है ना
بتایا جا رہا ہے کہ سمتیں اور جہتیں تو بہت سی ہو سکتی ہیں مگر نیکیوں میں آگے بڑھیں، ٹھیک ہے، اور آخرت کی زندگی کے لیے کچھ ذخیرہ کریں. اور دوبارہ سے اتنے پروپیگنڈے کے بعد بھی حکم دیا جا رہا ہے جم جائے، ٹھیک ہے نا، آپ مسجد حرام کی طرف ہی کر لیں نا. اور انہوں نے خوب پروپیگنڈا کیا تھا کہ آپ کی طرح مطلب آپ دیکھیں نا، اندازہ لگا لیں کیا کیا پروپیگنڈا ہوا ہوگا کہ آپ کو کبھی آپ اس طرف رخ کرتے ہیں اور کبھی آپ اس طرف رخ کرتے ہیں، مطلب آپ اندازہ لگائیں کہ ایک معاشرے میں پھر کتنا بڑا. لیکن اس سے بھی ایک بات اور کہ مومن بڑا مضبوط بھی ہوتا ہے، ایمان کی مضبوطی بھی ہمیں سکھائی گئی ہے کہ جب اللہ کا حکم آ گیا تو پروپیگنڈے کے پرواہ نہیں کرنی. دنیا والے کچھ بھی کہیں، ایمان والا اللہ سے ڈرتا ہے، دنیا والوں سے نہیں ڈرتا. دنیا والے بولیں گے 4 دن بولیں گے، خود ہی چپ ہو کے بیٹھ جائیں گے. پیچھے خوب ایکٹیویٹی ہو رہی ہے زبردست قسم کی، بچے فل جو ہے نا وہ اتنے مصروف ہیں کھیل کود، مطلب وہ جو ٹوائز ہیں اس میں ماشاء اللہ بڑی اچھی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے. خاموش بیٹھے نا، ہاں خاموشی سے لگے ہوئے. ٹھیک، تو آپ جس طرف بھی نکلیں اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں، اور جہاں کہیں بھی تم ہو اپنی مسجد اپنا چہرہ اسی کی طرف کر لو تاکہ لوگوں کی کوئی تم پر حجت باقی نہ رہ جائے سوائے ان لوگوں کی جنہوں نے تم پر ظلم کیا، اور ان سے نہ ڈرو. اب یہاں پہ بھی آپ دیکھیں فلا تخشوہم واخشونی، ان سے نہ ڈرو مجھے سے ڈرو تاکہ میں اپنی نعمت تم پر تمام کر دوں. اس سے ایک بات اور پتہ چلتی ہے کہ جب ہم اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو ہم پر تمام کرتے ہیں. ہماری بعض اوقات ہم دیکھیں نا، بعض اوقات ہماری دعائیں اس لیے نہیں قبول ہوتی جب ہم اللہ سے نہیں ڈرتے، لوگوں سے ڈرتے ہیں. بعض اوقات ہماری مشکلات بھی اس لیے نہیں دور ہوتی کہ ہم لوگوں سے ڈرتے رہتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے. اور بعض اوقات ہم لوگوں کی ڈر کی وجہ سے اپنی مشکلات میں اور اضافہ کرتے چلے جاتے ہیں. جس طرح ہم نے تمہیں میں رسول بھیجا ہے، وہ ہماری آیتیں تمہارے سامنے تلاوت کرتا ہے، تمہیں پاک کرتا ہے، تمہیں کتاب و حکمت اور وہ چیزیں سکھاتا ہے جن سے تم بے علم تھے. اب یہ وہی جو دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تھی تو اسی کا ذکر یہاں پہ آ رہا ہے، اور کہ اب ہے نا وہ دعا قبول ہو گئی. آپ دیکھیں اس دعا کے تو بڑے ہی خوبصورت انداز آتے ہیں. اس دعا کو ایک دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کلوایا جا رہا ہے. یعنی یہ دعا کتنی پیاری اللہ کو لگی ہے کہ جو اس کے یعنی کہ جو اس کے اسٹائلز ہیں نا، وہ سارے اسٹائلز اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ڈال دی. یعنی کہ دعا مانگنا بھی ڈال دیا کہ انہوں نے دعا مانگی تھی، اور ایز اٹ از قبول ہو گئی ہے. اور وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس میں ڈال دیا کہ ہم نے تم میں اب یہ دعا قبول ہوئی ہے نا. یہاں پہ یہ اللہ تعالیٰ یہ جو ہم کا اشارہ جا رہا ہے، سیغہ جا رہا ہے، اللہ کی طرف جا رہا ہے کہ وہ دعا ایز اٹ از. اور آپ دیکھیں دعا ایز اٹ از بھی قبول ہو جاتی ہے. دعا کی قبولیت کے 3 انداز ہیں نا، کہ یا تو وہ ایز اٹ از قبول ہوتی ہے، یا پھر اس کے نتیجے میں کوئی بلا کوئی آزمائش ہے وہ دور کر دی جاتی ہے تو وہ بھی ہمارے لیے خیر ہے، یا پھر وہ آخرت کے لیے ذخیرہ کر دی جاتی ہے تو وہ بھی ہمارے لیے خیر ہے. یعنی دعا ہر صورت میں ہمارے لیے خیر ہی خیر ہے. دعا مانگنے سے انسان کو کبھی بھی کنجوسی نہیں کرنی چاہیے اور نا امیدی بھی نہیں کرنی چاہیے. ہم بعض اوقات 2 دن دعا مانگ کے تیسرے دن تو اب نا امید ہو کے دعا مانگنا ہی چھوڑ دیتے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے، دعا مانگتے رہنا چاہیے. دعا اٹ سیلف عبادت ہے، ٹھیک ہے، اور دعا قبول ہی قبول ہوتی ہے. اسٹائل اس کی قبولیت کے الگ الگ ہوتے ہیں. بعض اوقات دعا صبر مانگتی ہے، بعض اوقات دعا قبول ہو جاتی ہے مگر اس کا ٹائم جو ہے نا، ابھی آپ کا ٹائم، آپ جو ٹائم کہہ رہے ہوتے ہیں نا، وہ اللہ کی مرضی سے ویلڈ، اللہ کی مرضی سے جسے کہتے ہیں میچ نہیں ہو رہا ہوتا. آپ چاہ رہے ہوتے ہیں یہ دعا اب بھی کبھی قبول ہو جائے. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ یہ دعا جو ہے نا مہینے بعد قبول ہونی زیادہ بہتر ہے، اس کے لیے زیادہ بہتر ہے کہ مہینے بعد. اور دعا بعض اوقات نہ قبول ہونا بھی ایز اٹ از، میں تو اس پہ پورا ایک جو ہے نا میں آپ کو سیشن کروا کے دے سکتی ہوں کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ کچھ عرصے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ دعا جو ایز اٹ از ہم مانگ رہے تھے وہ نہ قبول ہونا وہ ہمارے اتنا زیادہ بہتر ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور پھر اس کی مطلب یہ بھی اللہ اس رب ذوالجلال کا کتنا بڑا کرم ہے کہ وہ مہینے 2 مہینے بعد ہمیں یہ بھی بتا دیتا ہے کہ وہ دعا جو تمہاری قبول نہیں ہوئی نا تو وہ اس وجہ سے، مطلب وہ بادشاہ رب ہے، نہ بھی بتائے تو ہم اس سے پوچھ نہیں سکتے، مگر وہ ہمیں پھر بھی جو ہے نا ہمارے سامنے وہ حکمت بھی لے کے آتا ہے کہ اس وجہ سے یہ دعا قبول نہیں ہوئی تھی کیونکہ یہ تمہارے حق میں بہتر ہی نہیں تھی. کیا مہینے بعد قبول ہونا زیادہ بہتر تھی؟ اس لیے دیکھ لو اگر مہینے پہلے ہوتی نا تو وہ تمہارے لیے بہتر نہیں تھی. سبحان اللہ، صحیح. اچھا، اس لیے تم میرا ذکر کرو میں بھی تمہیں یاد کروں گا. فاذکرنی اذکرکم واشکر لی ولا تکفرنی. کتنی خوبصورت بات کہ اللہ کا ذکر کرو، اور اللہ کے ذکر کی سب سے خوبصورت صورت جو ہے نا وہ قرآن ہے.
سب سے خوبصورت شکل قرآن ہے. جب قرآن پڑھتے ہیں نا سیریسلی مطلب مجھ سے کوئی پوچھے ادھر بیٹھ کے کہ میں اس کو میں مطلب وائنڈ اپ کرنا جو ہے نا کتنا مشکل کام ہے ریئلی. اور یہی کتاب دنیا کی ہے کہ جس میں جب آپ پڑھنا شروع ہوتے ہیں تو اس کے بعد دل ہی نہیں چاہتا کہ اس کو بند کریں. یہ اسی کتاب کی برکت ہے اور دنیا میں کسی کتاب کے اندر یہ برکت یہ خیر نہیں ہے. آپ کوئی بھی کتاب پڑھیں نا آپ بور ہو جاتے ہیں. کوئی بھی کتاب دوسری کوئی دنیا کی پڑھیں نا آپ ایک دفعہ پڑھ لیں گے 2 دفعہ پڑھ لیں گے اس کے بعد بور سب کو حفظ ہوگا سب کچھ پتہ ہے بس اس سے وہی مطالب آپ لیں گے. لیکن قرآن وہ ہے ہر دفعہ آپ کا دورہ قرآن کوائٹ انٹائرلی ڈفرینٹ ہوتا ہے. وائی میں تو کچھ نہیں کر رہی میں تو وہی اللہ تعالیٰ علم نیا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ علم جو ہے نا الگ سے ہمیں بہت کچھ الگ سے سکھا رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کہنے میرا ذکر کرو اور اس میں ذکر میں ایک تو قرآن دوسرا تسبیح بھی ہے. تسبیح بہت بڑا ذکر ہے اور تسبیح یعنی کہ میرا مطلب ہے اللہ کی جو ہے نا ثنا بیان کرنا. اور پلس یہ کہ تسبیح اگر آپ دانوں پہ بھی پڑھ لیں یا آپ انگلیوں پہ بھی پڑھ لیں تو یہ بڑا اچھا مطلب آپ کو جو ہے نا یاد رہتا ہے کہ آپ نا اچھا یہ آپ کو شیطان بہکاتا ہے. میں بھی ایک عرصے تک میرے ذہن میں رہا کہ تسبیح سے نا وہ یعنی کہ ہم ایک دکھنا شروع ہو جائیں گے تو لیکن یہ کہ نا آپ خفیہ طور پہ رکھ لیں لیکن آپ اپنے بیڈ سائڈ پہ یا کچھ نہ کچھ آپ کے پاس ایک تسبیح یا ایٹ لیسٹ میں نے تسبیح کا یہ دیکھا کہ یاد دہانی بڑی آتی ہے بیٹھے بیٹھے جیسے نہیں کوئی چیز جیسے بھوک لگتی جیسے یعنی کہ کریونگ ہوتی ہے نا جیسے انسان کو کسی چیز کی جیسے چائے کی اس طرح سے تسبیح سامنے پڑی ہو نا تو ایک دم سے نا آپ کو نا پیاس لگنی شروع ہو جاتی ہے کہ نا چلو پڑھ لیتے ہیں چلو جلدی سے یہ بھی پڑھ لیتے ہیں چلو 1-2 تسبیح پڑھ لیتے ہیں لگے آتے ہیں. اس میں یہ بات ہے تو اس لیے تسبیح کا ایک یہ بھی ہے. اچھا جی پھر آگے ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزاری کرو ناشکری نہ کرو اور ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد چاہو. ٹھیک ہے نا کہ اور یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 2 چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا. صبر یعنی صبر کا مطلب جم جانا. ٹھیک ہے ایکسیپٹ کر لینا اس پوزیشن کو اس آزمائش کو ایکسیپٹ کرنا. دس از آلسو صبر. ٹھیک ہے اور دعا صبر. میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں دعا صبر مانگتی ہے. دعا میں کبھی جلدی مت مچائیں. آپ جو ہے نا ڈٹائی سے مانگتے رہے آپ کو نا آپ کی ڈٹائی میں کمی نہیں آنی چاہیے. ٹھیک ہے نا میں اس کو لفظ وہی یوز کر رہی ہوں جو آپ کی کامن سینس میں سمجھ آنے والی ہے ورنہ میں اس کو یہ بھی کہہ سکتی تھی ثابت قدمی تو وہ آپ کو شاید اتنا اٹریکٹ نہ کرتا. تو ہے نا کیونکہ جب آپ کا رب سے رشتہ ہوتا ہے نا تو آپ نا ثابت قدمی سے لگے رہے دعا مانگتے رہے ہر طریقے سے آپ دعا مانگیں اور اسپیشلی اس گمان کے ساتھ مانگے اللہ تعالیٰ تو نے ہی تو کہا تھا ہم تجھ سے دعا مانگے تو قبول کرتا. تو اے حیا والے رب ہم تو آپ سے ہی مانگیں گے اور ہمیں یقین ہے کہ آپ ہمیں دیں گے. ٹھیک ہے نا. تو اللہ سے دعا مانگتے رہیں دعا مانگتے رہیں اللہ تعالیٰ دعا ضرور قبول کرے گا. شیطان ورغلاتا ہے. شیطان کے پاس اتنی تو مانگ لی تو نہیں. بعض اوقات آپ کو یہ بھی ورغلاتا ہے کہ نہیں ہے نا شاید تمہارے حق میں یہ بہتر ہی نہیں ہے. وہ آپ کو کیا پتا کہ بہتر ہے یا نہیں بہتر. وہ تو اللہ ڈیسائیڈ کر رہا ہے. اللہ ول ڈیسائیڈ دس کہ کیا بہتر ہے کیا بہتر نہیں. اللہ نے یہ اپنے ہاتھ میں رکھی ہیں تینوں اس کی شکلیں قبولیت کی. آپ کو نہیں کہا ہے. آپ کو تو بس اتنا حکم ہے کہ دعا مانگنا ہے. ٹھیک ہے نا. ہمیں حکم دعا ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے کہ وہ کیا ہمیں دیتا ہے اس کی شکل میں تو ہم دعا کیوں چھوڑیں. ٹھیک ہے. تو یہ ہے. آگے چلتے ہیں اور پھر آگے اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہیدوں کو مردہ مت کہو وہ زندہ ہے لیکن تم نہیں سمجھتے. ٹھیک ہے. وہ برزخ کی زندگی میں اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ حدیث میں جیسے پتہ چلتا ہے کہ مومن کی شہیدوں کی روح اور ایک جگہ پہ مومن کی روح کا بھی ذکر آتا ہے کہ وہ ایک پرندے کے جوف یا سینے میں جنت میں جہاں چاہتی ہے پھرتی ہے. ٹھیک ہے. اب اس سے دونوں چیزیں سمجھ لیں. مجھے جو علیین بھی کوئی ایسے جنت کا مقام ہی لگتا ہے کیونکہ حدیث میں مومن کی روح کا بھی ذکر آتا ہے. ٹھیک ہے. شہید کی روح پلس شہید کی روح میں ایک یہ بھی آتا ہے کہ عرش کے نیچے قندیلیں ہیں جس میں وہ جو ہے نا آ کے ٹھہر جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اور مومن کی روح کا یہ آتا ہے کہ وہ پرندے جیسے ایسا لگتا ہے اس کی جیسے روح جاتی ہے کوئی پرندے میں ڈال دی جاتی ہے اور پھر وہ جنت میں گھومتی پھرتی ہے. سبحان اللہ. تو علیین کا جو جتنا میرا ایک گمان ہے اللہ سے کیونکہ وہ آپ دیکھیں قبر میں بھی کھڑکی کھل جاتی ہے جنت کی ہوائیں آنی شروع ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو وہ ہو سکتا ہے جسم کے لیے کچھ ہوتا ہو معاملہ یا اس کا مطلب بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کھڑکی کے ذریعے سے وہ چلے جاتے ہوں یا اس دروازے کے ذریعے سے چلے جاتے ہوں اور پھر گھوم پھر کے آ جاتے ہوں.
تو میرا ایک گمان یہ ہے کہ علین کوئی جنت کی طرف یا جنت کی سائیڈ والا، یا کیونکہ دیکھیں پڑوس بھی اگر مل جائے نا، جنت کی پڑوس والا بھی مقام اگر علین ہو نا تو بھی مطلب بڑا مزے کی بات ہے نا، بھائی پڑوس تو اچھا ہو گیا نا ہمارا، پہنچ ہی جائیں گے وہاں پہ، ٹھیک ہے نا. تو ایسے لگتا ہے کہ جنت کی پڑوس کہیں علین ہے، یوں سمجھیں. پھر جین جو ہے ایسا لگتا ہے جیسے دوزخ کی کوئی پڑوس ہے جہاں روحیں رکھی جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا، اور اعمال نامے بھی رکھے جاتے ہیں. ٹھیک، تو یہ ہے معاملہ. شہید کو جو ہے مردہ مت کو. شہید کون ہوتا ہے؟ شہید وہ ہوتا ہے جو اللہ کے راستے میں اپنی جان دے دیتا ہے، اپنی زندگی گنوا دیتا ہے اور اپنی جان دے دیتا ہے. اور آج تو جہاد نہیں ہے، لیکن آج کون سا ہے؟ جس کو جو دین اسلام کا علم حاصل کرے اس نیت سے کہ میں اس کے ذریعے سے اسلام کو زندہ کروں گا، اور اس دوران اس کو موت آ جائے، تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ وہ شہید ہے، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس کا جنت میں انبیاء کے درمیان صرف 1 درجے کا فرق ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو آج کے دور میں اگر آپ دین کا علم حاصل کرنے نکلتے ہیں نا، اور اس دوران ہم سب کی یہ دعا ہونی چاہیے، مطلب میری بھی ہو اور کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی کام مطلب دین پھیلاتے ہوئے، دین پڑھاتے ہوئے، دین سیکھتے ہوئے اسی دوران ہمیں موت آئے. آمین. اللہ تعالیٰ ہمیں شہادت کی موت آئے. یہ دعا بھی حضرت عمر کہتے تھے کہ جو یہ دعا نہیں مانگتا نا وہ منافق ہے. یہ دعا بھی مانگنا ہمارے لیے فرض ہے نا، کہ بھئی ہمیں دعا مانگتے رہنا چاہیے. اب وہ کیسے ہوگی، کس طرح سے ہوگا، وہ تو اللہ ہی جانتا ہے. ہم تو دعا مانگے نا، ٹھیک ہے نا، صحیح. اور پھر آگے آزمائش کا معاملہ آتا ہے کہ دشمن کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. 155 آیت ہے کہ ہم ضرور تمہاری آزمائش کریں گے. اور آزمائش کے جو پیمانے ہیں یا آزمائش کے جو کیٹیگریز ہیں وہ ڈیفائن کر دی گئی ہیں. خوف بھی آزمائش ہے، جو بھوک پیاس بھی آزمائش ہے، مالوں کی کمی، مال یعنی غریب ہو جانا یہ بھی ایک آزمائش ہے، غربت بھی آزمائش ہے، ٹھیک ہے. یا بعض اوقات انسان ہوتا ہے، مال ہوتا ہے مگر لٹ جانا، یعنی کہ کوئی چیز آپ کے ہاتھ سے چلے جانا، حالات کا چینج ہو جانا، اٹس آلسو آزمائش. والانفس، اور اچھا نقص من الاموال، پھر انسانوں کی کمی، ٹھیک ہے نا، یعنی انفس تو انسان کو ہی کہیں گے نا، کہ انسانوں کی یعنی میت، موت ہو جانا، یہ بھی ایک آزمائش ہے. ثمرات، پھلوں کی کمی، ثمر پھل کو بھی کہتے ہیں اور ثمر نتیجے کو بھی کہتے ہیں، تو نتائج کی کمی یہ بھی ایک آزمائش. مثلا آپ ایک عمل کر رہے ہیں، بہت اچھا کر رہے ہیں، مگر نتیجہ کچھ نہیں ہو رہا ہے. مثلا ایک بات ہے، ہم مدرسۃ الہادی چلا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، مگر پورا پاکستان تو مسلمان ابھی تک نہیں بنا، یعنی پورا پاکستان تو ہمارا اسٹوڈنٹ نہیں بنا نا، ٹھیک ہے نا. تو یہ یعنی کہ اگر آپ کہہ سکتے ہیں نتائج میں کمی، تو یہ آزمائش ہے، ٹھیک ہے. تو اور ویسے بھی یہ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دی کہ کم لوگ جو ہے نا، مائنرز جو ہے نا وہ ہوں گے دین اسلام پر. یہ ہمیشہ دستور، یہ انبیاء کے زمانے میں بھی، حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ کے نتیجے میں بھی 950 سال تبلیغ کے بعد بھی جو لوگ مسلمان ہوئے تھے ان کی 50 کے قریب بھی نہیں بنتی اتنا. تو پھر ہماری اور آپ کی توقعات ہی کیا ہے، ٹھیک ہے نا، صحیح. وبشر الصابرین. اب اس سارے معاملے میں کرنا کیا ہے؟ صبر کرنا. صبر کسے کہتے ہیں؟ میں نے صبر کی بہت ساری ڈیٹیلز، بہت ساری ڈیفینیشنز آپ کو بتائی ہیں. صبر استقامت کو کہتے ہیں، صبر جم جانے کو کہتے ہیں، صبر اس اسٹیٹ آف مائنڈ میں آ جانے، اس کو ریلیکس ہو جانے کو کہتے ہیں، صبر اسٹیٹ آف مائنڈ پہ رک کے پھر اس کے سلوشن کو سوچنے کو کہتے ہیں، صبر خاموشی کو کہتے ہیں، صبر انتظار کو کہتے ہیں. مطلب صبر کی تو بے شمار میں نے آپ کو ڈیفینیشن، کیونکہ جو صبر کرنا جانتا ہو نا اس کو نئی نئی حکمتیں اللہ تعالیٰ سکھاتا چلا جاتا ہے، نئی نئی ڈیفینیشنز اللہ تعالیٰ سکھاتا چلا جاتا ہے. تو صبر تو بہت بڑی چیز ہے، اور صبر کا اجر اتنا زیادہ حدیث میں آتا ہے کہ جن پہ آزمائشیں آئیں اور انہوں نے صبر کیا، تو جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو ان کے صبر کے نتائج اور صبر کے اجر دیں گے، تو جن کے پر آزمائش نہیں آئی اور جنہوں نے صبر نہیں کیا اس دنیا میں بڑے خوشحال رہے، تو وہ اس وقت جو ہے نا یہ آرزو کریں گے، حسرت کریں گے کہ کاش اس دنیا میں ہماری جو جلدوں کو کینچیوں سے کاٹ دیا جاتا اور ہم بھی صبر کرتے اور ہمیں بھی اجر ملتا. ٹھیک. آج ہم دیکھیں وائس ورسا ہے نا، آج ہم ان کو دیکھ کر، خوشحالوں کو دیکھ کر ہم کہتے ہیں جی یہ تو بڑے مزے میں ہیں.
اور ہم بیچارے آزمائش میں ہیں یا ہم صبر کر رہے ہیں تو ہم ان سے امپریس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن جب ادھر کی جب پردہ ہٹ جائے گا وہ دنیا ہوگی تو وہ ہم سے امپریس ہوں گے. اس بات کو سمجھیے. اس لیے کبھی بھی صبر کرنے کو برا نہ سمجھیں. صابرین تو بہت بڑا درجہ ہوتا ہے اللہ کے یہاں. صبر کا درجہ، صابرین کا درجہ. آپ دیکھیں بنی اسرائیل کا کیا چیز پسند آئی تھی؟ صبر ہی تو پسند آیا. خود قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فرعون ظلم کرتا تھا اور بنی اسرائیل صبر کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور صبر کرتے تھے. بس اللہ تعالیٰ کو پسند آ گیا ان کا صبر، اور اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ نہیں بس میں تو اسی قوم کو چوز کروں گا، اسی قوم کو میں نا بلندی عطا کروں گا. اس قوم کو میں ایک مقام، ان کو کہا بھی تھا بیت المقدس فتح کر لو، ان پر من و سلوہ نازل کیا. کیا کیا خوبیاں ان کو ملتی تھی، کیا کیا خیر ان کو نازل ملتی تھی. اب یہ تو ان کے اپنے اعمال اور کرتوت ہی ایسے ہیں، تو پھر اس میں تو اب جو ہے نا ان کا اپنا معاملہ خراب تھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ. ٹھیک، تو صبر ان مصیبتوں پہ کیا کرنا ہے، ان آزمائشوں پہ کیا کرنا ہے، صبر کرنا. اور پھر جو ہے ایمان والوں کی صرف بیان کی گئی الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. ٹھیک ہے، جب ان پہ کوئی مصیبت آتی تو وہ کہتے تھے کہ ہم تو خود اللہ کی ملکیت ہے، ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. اور اس میں آپ دیکھیں ام سلمہ کی وہ حدیث یاد کر لیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، ان کو کہا کہ ابو سلمہ کی جب ڈیتھ ہو گئی تھی تو انہوں نے کہا کہ مجھے صبر نہیں آتا. ان کے آپس میں بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ یہ دعا پڑھیں انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. تو انہوں نے دعا پڑھنی شروع تو کر دی، مگر وہ سوچتی تھی کہ ان سے اچھا کون ہوگا، ابو سلمہ سے اچھا مجھے کون ملے گا ہسبینڈ نا. کیونکہ اس دعا کا مطلب یہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس مشکل کا اجر عطا فرما. تو لیکن کچھ عرصے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام نکاح ان کو پہنچایا ام سلمہ کو، اور پھر وہ حرم نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شامل ہو گئی. تو کتنی بڑی اس دعا کی برکت کتنی بڑی ہے
تو اس لیے یہ دعا پڑھتے رہنا چاہیے. جب بھی کوئی انسان کو کوئی تکلیف ہو، نقصان ہو، کوئی چیز گم جائے، کوئی مشکل پیش آ جائے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، یہ دعا پڑھیں انشاءاللہ وہ مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا. اور پڑھتے جائیں، یہ نہیں کہ ایک دفعہ پڑھ کے بس پھر باجی کو فون کر رہے ہیں کہ جی وہ پانچ مسئلہ نہیں، پڑھتے جانا ہے. اس کو ڈیٹیل سمجھو، کافی دیر تک پڑھتے جانا ہے اور انشاءاللہ آپ کا مطلب مسئلہ حل ہو جائے گا. ٹھیک ہے. پھر آگے صفا اور مروہ کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے بیت اللہ کا حج و عمرہ کرنے میں، ان پہ طواف کرنے میں کوئی گناہ نہیں. اصل میں یہ وجہ یہ پوچھنے کی یہ آیت نازل اس لیے ہوئی کہ صفا اور مروہ پہ مشرکوں نے ایک بت رکھا ہوتا اصاف صفا کی پہاڑی پہ، اور مروہ پہ تھا نائلہ بت رکھا ہوتا، اور جن کی وہ صحیح کیا کرتے تھے اور بہت سار لیا کرتے تھے، چھوتے تھے اس کو. اب دیکھیں کتنی قباحت آ چکی تھی مشرکین کے درمیان، یعنی وہ صحیح بھی کر رہے ہیں، ساری چیزیں کر رہے ہیں، مگر ساتھ ساتھ بت بھی رکھے ہوئے. تو ان کے ذہن میں آیا کہ اب کیا صحیح کریں یا نہ کریں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی کہ نہیں، اب تو ہے نا وہ بتوں کو ہٹا دیا گیا ہے، بت توڑ دیے گئے ہیں، تو اب جو ہے وہ صحیح جیسے حکم ہے وہ صحیح تو کرنی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ یہاں پہ ہے. پھر آگے جو ہے اس میں یہ ہے کہ جو لوگ ہماری دلیلوں کو اور ہدایت کو چھپاتے ہیں، باوجود یہ کہ ہم اسے اپنی کتاب میں لوگوں کے لیے بیان کر چکے ہیں، ان لوگوں پر اللہ کے تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے. یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو واضح نہیں کرتے، ٹھیک ہے، تو ان کو اس میں لعنت آئی ہے. یعنی آپ دیکھیں آج کل یہ چیزیں بہت زیادہ ہیں کہ لوگ اپنی مرضی سے جو ہے نا دین جو ہے نا وہ پک اینڈ چوز والا، جیسے میں نے کہا نا کہ اپنی مرضی کے فتوے لے لیتے ہیں، اور اپنی مرضی کا دین جو ہے نا، اپنی مرضی کا مطلب جیسے مردوں کو کتنا شوق ہوتا ہے نا 4 شادیوں والا، بھلے نماز پڑھے نہ پڑھیں، بھلے زکوٰۃ دے نہ دیں، بس 4 شادیوں والا جو ہے کہ اس میں واضح طور پہ کہ ایک تم عدل کر ہی نہیں سکتے، اس لیے ایک ہی اکتفا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی آپ دیکھیں کہ ایک طویل جو ٹائم گزارا وہ ایک ہی زوجہ کے ساتھ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گزارا. بعد میں جو شادیاں ہوئی تھیں وہ حکمت کے تحت ہوئی تھیں، صحیح ہے. تو لیکن آپ دیکھیں کہ مردوں کو کس قدر اس میں، اور جہاں بھی خواتین کو بھی، خواتین کا معاملہ کیا ہے، جہاں پہ ان کی وہ ہوتی ہے، مثلاً وہ نیوکلیر فیملی سسٹم پہ وہ فوراً کھڑی ہو جاتی ہیں، جی ہمارے پاس نیوکلیر فیملی سسٹم ہے، بس یہی. تو جہاں میں نے دیکھا آج کل یہ چیز بھی بہت چل رہی ہے کہ دین کو لوگ جو ہے نا اپنے مفاد کے تحت یوز کرنا شروع کر چکے ہیں. تو یہ فضا، یہ جو ہے نا اگر آپ کی ادھر بن چکی ہے، یہ ایٹماسفیئر اگر آپ کی بن رہی ہے آپ کے ملک کی یا آپ کے معاشرے کی، تو یہ کوئی اتنی اچھی چیز نہیں ہے. دین کو ایز اے ہول لینا، آگے آیت آئی ہے اس میں بتا دوں، ٹھیک ہے. اور پھر لیکن جو توبہ اصلاح کر لے تو پھر اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر لیتا ہے. اور یقیناً جو کفار اپنے کفر میں مر جائیں ان پر اللہ تعالیٰ کی فرشتوں کی تمام روز لعنت ہے. یعنی کہ کفر کا معاملہ، کفر یہاں پہ اس کا مطلب یہ کہ ایسے کام کرتے ہوئے، یہاں پہ کفر کی مماثلت اس سے کہ جو بتاتے نہ خود دین پہ آتے، نہ خود دوسروں کو دین کی بات بتاتے. اور تم سب کا معبود ہے یہ، اس کے سوا کوئی معبود ہے پر اپنی آسمان اور زمین کی پیدائش، رات دن کا ہے پھر. اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں بتا کے کہتے ہیں کہ کل بندوں کے لیے قدرت الہی کی اس میں نشانی ہے. بعض لوگ ایسے بھی جو اللہ کے شریک اوروں کو ٹھہرا کر ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے. یعنی کہ اللہ کے شریکوں سے محبت کرنا یہی ہے کہ ان کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا، یعنی اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں بلکہ اور لوگوں کی جن کو ہم پسند کرتے ہیں، نعوذ باللہ. ٹھیک ہے نا. اس زمانے میں بت ہوتے تھے، آج وہ بت ویسے نہیں ہوتے گھروں میں، لیکن ہمارے دل میں تو کتنے بت سجا رکھے ہم نے. تو یہ شریک ہی ہوتے ہیں نا. جب آپ اللہ کی مرضی، اللہ کی رضا کے اوپر کسی اور کو فوقیت دیتے ہیں تو وہ آپ کا بت ہی ہوتا ہے. جب تک آپ اس بت کو توڑیں گے نہیں تو پھر آپ کے اندر توحید آئے گی کیسے؟ اس بات کو سمجھیے کہ بت ضروری نہیں ہے کہ باقاعدہ کوئی لکڑی کا یا پتھر کی بنی ہوئی کوئی مورتی ہو. بعض اوقات آپ کی خواہشات، آپ کی نفس کی جو ایک ہوتی ہے نا ٹیمپٹیشنز ہوتی ہیں، وہ بعض اوقات آپ کی مرضی، بعض اوقات لوگوں کی مرضی، لوگوں کی ٹرینڈز، یہ سب بت ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو جو بھی چیز اللہ کی رضا کے مقابلے پہ آ جائے، اللہ کی رضا کے اور آپ کی بیچ میں آ جائے، ہرڈل کریٹ کرے، وہ آپ کا بت ہوتا ہے. آپ کی اور آپ کی رضا، آپ کی اور آپ کی لائف سٹائل اور اللہ کی رضا کے بیچ میں کوئی جو ہے نا جیسے کہتے ہیں ہرڈل نہیں ہونی چاہیے، کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے، کوئی غیر نہیں ہونی چاہیے. جو غیر ہے تو وہی غیر اللہ ہے.
ٹھیک ہے. آپ اس دنیا میں اللہ کی مرضی کو ہی نافذ کرنے کے لیے آئے ہیں, اللہ کی مرضی پہ ہی زندگی گزارنے کے لیے آئے ہیں. کسی اور کی مرضی آپ کی زندگی پہ غالب نہیں آنی چاہیے. ٹھیک ہے. اور ایمان والے تو اللہ کی محبت میں بہت سخت ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ایمان والوں کی نشانی ہے کہ وہ اللہ کی محبت میں بہت آگے ہوتے ہیں. ان کی زندگی میں, ان کے عام اور خاص تمام معاملات میں اللہ کی محبت کا عنصر جو ہوتا ہے وہ غالب ہوتا ہے. اور جس وقت پیشوا لوگ اپنے تابع داروں سے بیزار ہو جائیں گے, ٹھیک ہے, یعنی جن کی پیروی کی گئی ان سے بیزار ہو جائیں گے. اب تو تابع دار لوگ کہیں کاش ہم دنیا میں دوبارہ جائیں تو ہم بھی ایسے ہی بیزار ہو جائیں جیسے ہی ہم سے, اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال دکھائے گا. ٹھیک ہے نا. تو جن کی بعض اوقات لوگ کرتے ہیں نا ٹرینڈس کی, یا جن لوگوں کی کو لیڈرز بنا کے, تو آپ کو پتہ ہے آخرت میں کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا. ٹھیک ہے نا. آخرت میں تو آپ کا اپنا اعمال نامہ جو ہے نا, جتنا سدھار کے آپ نے بھیج دیا نا, جتنا مٹا کے صحیح کر کے مٹایا جاتا ہے توبہ استغفار سے. ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ نے ڈیلیٹ سسٹم لگا رکھا ہے. تو اس دنیا میں آپ کے پاس موقع ہے کہ اپنی اعمال نامے کو خوبصورت سجا کے, میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ رمضان جب آتا ہے نا تو ایک خالی فریم کی طرح آپ کے پاس آتا ہے آپ کی دنیا, آپ کی زندگی میں, اس کو سجا کے نیکیوں سے سجا کے, اسی طرح سے آپ کا اعمال نامہ بھی جو ہوتا ہے نا سجا ہوا نیکیوں سے, اللہ کی محبت سے, اچھے نیک کاموں سے سجا ہوا اللہ کے پاس پہنچنا چاہیے. بڑی بہت مطلب انسان اس کو فریم کی شکل میں لینا چاہیے, روز دیکھنا چاہیے کہ آج ہم نے کیا نیک کام کیا, کیا اچھا کام کیا. ٹھیک ہے نا. صحیح. اور لوگوں جتنی بھی حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ پیو, شیطانی راہ پہ نہ چلو, وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. وہ صرف تمہیں برائی اور بے حیائی کا, اور اللہ تعالیٰ پر ان باتوں کے کہنے کا حکم دیتا ہے جس کا تمہیں علم نہیں. 128 129 آیت کے. ٹھیک ہے. تو ہر جو ہے نا پاکیزہ, اچھا کھانے کی کیا شرائط ہے, ایک تو وہ پاکیزہ ہو, طیب ہو, اور دوسرا وہ حلال ہو. ٹھیک ہے. تو طیب اور ہے نا حلال جو کھانا ہے نا وہ کھانا چاہیے. اور کھانے کا بڑا اثر ہوتا ہے, ڈائریکٹ تعلق ہوتا ہے ایمان کے ساتھ, کیونکہ وہی کھانا آپ کی پھر باڈی میں خون بن کے گردش کرتا ہے نا, اس لیے. اور کفار کی مثال ان جانوروں جیسی ہے جو اپنے چرواہے کی صرف پکار کو ہی سنتے ہیں, 173 سمجھتے نہیں, بہرے گونگے اور اندھے. ایمان والا جو پاکیزہ چیزیں ہم نے دے رکھی ہیں انہیں کھاؤ پیو اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم خاص اسی کی عبادت کرتے ہو. ٹھیک ہے. یہ اصل بات ہے. پھر آگے جو ہے آیت نمبر 173 جو بہت اہم آیات میں سے ہے سورہ البقرہ کی. تو
औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 173 आयत जो सूरह बकरा की बहुत अहम इम्पॉर्टेंट आयत में से है। इसमें आपको पीछे आपने पढ़ा कि एक हलाल चीज़ और तैयब चीज़ आप खा सकते हैं। अब सवाल ये उठता है ना जहन में कि क्या चीज़ नहीं खा सकते, ये भी पता है क्योंकि अल्लाह ताला की तो शरीयत मुकम्मल है। तो अब यहाँ पे बताया गया इन्नमा हर्रम अलैकुमुल मैता वद्दमा वल्लहमुल खिंज़ीर वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह। ठीक है, अब यहाँ पे 4 चीज़ों का जिक्र आता है कि ये चीज़ें नहीं खानी। उसमें से एक नंबर 1 क्या है? मुर्दा, यानी मुर्दार चीज़ नहीं खा सकते कि मर गया कोई जानवर है, मरा हुआ जानवर नहीं खा सकते। ठीक है, ज़िबा किया हुआ खा सकते हैं, सही है। सेकंड, बहा हुआ खून नहीं पी सकते। अच्छा, आज भी ऐसी सिविलाइजेशंस हैं जहाँ पे खून पीना अस्तग़फिरुल्लाह ताकत की अलामत समझा जाता है, और अरब में भी ये कल्चर है। इसलिए आपके ज़हन में आ सकता है ना भाई खून का बारे में क्या, तो खून नहीं पिया जा सकता, इसमें कोई ताकत नहीं होती बल्कि ये हराम चीज़ है। इसी तरह से खंजीर का गोश्त आप सबको पता है कि वो हराम है। फिर हर वो चीज़ जिस पर अल्लाह के सिवा दूसरों का नाम पुकारा गया हो वो हराम है। ठीक है, यानी कि ऐसी कोई चीज़ कि जिस पर अल्लाह का नाम ना हो और अल्लाह के नाम के सिवा किसी और इंसान का नाम पुकारा गया हो। ठीक, तो आज आप देखें कि हमारे माशरे में ये नज़र व न्याज कितनी आम हो गई है। इसकी कहाँ गुंजाइश है? अब कुरान खुद कह रहा है कि अल्लाह के सिवा किसी का नाम पुकारना जो है उसकी जायज़ नहीं। इसमें सबसे बड़ी मिसाल ये है कि आप कुर्बानी करते हैं ईद उल अज़हा पे, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की एक सुन्नत की याद में करते हैं या नहीं करते? करते हैं ना। मगर जब आप नाम लेते हैं तो किसका लेते हैं? अल्लाह का लेते हैं ना, या हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का। हालांकि वो भी नबी थे, वैसे लेते हैं नहीं लेते ना। तो जब इतना बड़ा मामला है और वो आपको पता भी है, यानी आपको ये भी बताया गया है कि वो वाकई यानी कि आपका अकीदा है कि उस सुन्नत को उस सुन्नत को ताज़ा करने के लिए ये कर रहे हैं। दिन भी वही था, 10 ज़िल-हज ही था जब उन्होंने ये इनका जो ज़िबा पिसर वाला जो मामला हुआ था वो 10 ज़िल-हज का ही मामला है, उसी को याद किया जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद हुक्म ये है कि उनका नाम नहीं लेना, नाम अल्लाह का ही लेना है। रिस्क अल्लाह का दिया है, अल्लाह के लिए अल्लाह का ही नाम लिया जा सकता है ज़बीहा पर। ठीक है, ज़बीहा बेसिकली होता है अल्लाह अकबर कह के उसको ज़िबा करना। ठीक है ना। तो जब इतना बड़ा मामला है, अब इतनी बड़ी मिसाल आ गई, इसके बाद क्या गुंजाइश रहती है कि हम अल्लाह के सिवा किसी और का नाम लेकर और हम जो है उसको हम अपने लिए हलाल करार देते हैं। अब ये हलाल नहीं हो सकता ना। अब आप इसमें सब इस जुमरे में वो सब चीज़ें आ जाती हैं जो आपकी आप लोग माइंड मत कीजिएगा, मगर हमारे यहाँ जैसे नज़र न्याज कितनी चलती है गैर अल्लाह नाम की। इवन दरगाहों पे आप देख लें, मरने के बाद जो ये होती हैं, हाँ ये सब चीज़ें, हाँ इंतहाई आपको पता है हराम की शक्ल है। एक तो बिदत, ये हिंदुओं में होता है वैसे भी, और ऊपर से इसकी कतन कोई इजाज़त ही नहीं है, गैर अल्लाह नाम की न्याज है। ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें आपके, हाँ इसाले सवाब कर सकते हैं, इसाले सवाब में, लेकिन दिन मनाना नहीं हो सकता। आप 10वां इसाले सवाब के लिए नहीं कर सकते। इसाले सवाब में खामोशी से आप कुछ भी अपने बुजुर्गों, अपने मतलब मैयत के नाम पर आप कुछ भी दे दें, उनको पहुँचेगा। ठीक है, हाँ, लेकिन ये कि आप उस चक्कर में, उस मामले में आप बिद्दत नहीं कर सकते और गैर अल्लाह नाम की न्याज नहीं कर सकते। ये बड़ा सिंपल सा, मतलब मुझे समझ नहीं आता 4 चीज़ों का जिक्र आ रहा है, 3 के साथ चौथी चीज़ पे क्यों हमारे माशरे में इतना बड़ा जो है ना झगड़ा खड़ा हो जाता है। जब हम 3 चीज़ों पे तो मान लेते हैं, हाँ सब कहते हैं, फिर भाई अगर आप चौथी चीज़ को नहीं मानते ना, फिर आप है ना खंजीर के गोश्त को भी नहीं माने, फिर आप खून को भी नहीं माने, फिर आप मुर्दार को भी नहीं माने, फिर चारों चीज़ों को एक साथ रखें, क्योंकि चारों चीज़ें एक साथ आएंगी। मतलब जो ये बात कहते हैं उनको ये आयत समझनी चाहिए। 173 आयत सब याद कर लें, रट लें कि ये इसमें वाज़े तौर पे आपको है। एक दफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी खूबसूरत वो आती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक जगह पे कहा गया कि वहाँ पर है ना मैं ज़बीहा करना चाहता हूँ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी बहुत इन्वेस्टिगेशन की कि वहाँ पे कोई दरबार तो नहीं था, कोई बुत, कोई वहाँ पे कब्र तो नहीं है, कोई, तो फिर उसकी जब सारी चीज़ें तो फिर कहा कि अच्छा आप कर लें। इसी तरह से एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत आयशा ने पूछा कि मेरे पास गोश्त लोग ले आते हैं तो मुझे पता नहीं होता कि किस लिए, क्योंकि उस वक्त नए नए मुसलमान हुए थे, कि पता नहीं ज़िबा किया है या नहीं किया है, किस लिए है, क्या मैं खाऊँ ना खाऊँ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर ज़बीहा है तो खा सकते हैं।
یعنی ادروائز نہیں کھا سکتے اس کا یہ، ٹھیک ہے نا. تو یہ واضح ہے، بالکل واضح بات ہے، اس میں کوئی ایشو ہونا نہیں چاہیے. بے شک جو لوگ اللہ کی تعریف کتاب اس کے فوراً بعد آپ دیکھ لیں. اچھا اس میں ایک اور بات یہ ہے کہ یہ جو آتا ہے نا کہ مجبور ہو جائیں، مجبور کا معاملہ جو ہے نا یہ بھی انسان مومن خود فیصلہ کرے گا کتنا مجبور ہے کتنا نہیں. فتویٰ جو ہے وہ تقویٰ سے فتویٰ حاصل کریں، ٹھیک ہے نا. یعنی کہ مجبوری اگر آپ کہیں، اگر کوئی فلسطین کے لوگ کوئی پوچھیں، کوئی خدا نخواستہ وہاں کی، تو آپ پاکستان میں رہتے ہوئے تو ابھی آپ اتنے مجبور نہیں ہوئے کہ اس بریانی کے لیے آپ کہیں کہ نہیں جی ہماری اس بریانی کے بغیر گزارا نہیں ہو رہا ہے. ایسی کوئی مجبوری نہیں ہے، ٹھیک ہے. صحیح. پھر یہ بات واضح ہو گئی آپ کے سامنے. آگے چلتے ہیں، اور آگے اس کے فوراً بعد آتا ہے بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب چھپاتے ہیں اسے تھوڑی تھوڑی قیمت پر بیچتے ہیں، یقین مانو کہ اپنے پیٹ میں آگ پر. کتنا واضح ہو. ہم سب مطلب ہمارے آج کے علماء کو بھی یہ بات پڑھنی چاہیے، اور ویسے بیسیکلی تو یہ یہود کے علماء پہ ہے بات، مگر ہمیں بتائی جا رہی ہے تاکہ ہمارے علماء اور ہمارے دین کے لوگ بھی اس بات کو سمجھیں کہ ہم کتاب کو کیوں چھپاتے ہیں. ہم کتاب کی ساری باتوں کو واضح طور پہ بیان کریں. آپ کو پتہ ہے کہ لوگوں نے تفسیریں اس آیت کے اوپر لوگوں نے تفسیریں اپنی کر رکھی ہیں. اس آیت کی، یہ جو 173 آیت ہے نا، آپ کو پتہ ہے تفسیریں لوگوں نے چینج کر دی ہیں. اب قرآن تو چینج کر نہیں سکتے، تو انہوں نے کیا کیا، تفسیریں نیچے اپنی مرضی سے لکھ دی کہ جی کوئی بات نہیں، سب چیزیں میں نے خود پڑھی ہوئی ہیں اس تفسیریں. استغفر اللہ، اللہ سب کو ہدایت دے. تو یہ تو پھر وہی ہے کہ جو آپ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں. اور پھر یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے لے لیا ہے اور عذاب کو مغفرت کے بدلے لے لیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے تو جو ہے نا ہدایت دی تھی ان کے نصیب میں، لیکن انہوں نے سودا ایسا کیا ہے کہ گمراہی کو خرید لیا ہے اور ہدایت کو. تو اللہ تعالیٰ ایک تبصرہ کرتے کہ یہ لوگ آگ کا عذاب کتنا کوئی برداشت کر سکتے ہیں. ان عذابوں کا باعث یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سچی کتاب اتاری، اس کتاب میں اختلاف کرنے میں یقیناً دور کے لوگ. ساری اچھائی مشرق اور مغرب کی طرف منہ کرنے میں نہیں، بلکہ حقیقتاً اچھا شخص وہ ہے جو اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر، فرشتوں پر، کتاب اللہ پر، نبیوں پر ایمان کی مفصل ایمان کرتا ہے. اچھا پیچھے کیونکہ وہ گزرا ہے نا وہ واقعہ سمت کی چینج ہونے والا، اس طرح اس کا دوبارہ سے آپ دیکھیں تاکید کی جا رہی کہ مشرق اور مغرب کی طرف رخ کر کے ہم نماز ادا کرتے ہیں، مگر اصل جو رخ کرنا ہے نیکیوں کی طرف انسان کو کرنا ہے. اس کی زندگی میں اس کی زندگی کی لائف سٹائل کا قبلہ خیر ہونی چاہیے، اس کے لائف سٹائل کا قبلہ دین اسلام ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا، اس بات کو سمجھ گئے آپ؟ صحیح ہے. میں نے ایک واضح ایک جامع بات کہہ دی، اب آپ اس بات کو سمجھ جائیں. اے ایمان والو، تم پر مقتولوں کا قصاص لینا فرض کیا گیا. اچھا اب قصاص میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے قصاص میں زندگی ہے، ٹھیک ہے نا. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، کہ تمہارے لیے کیا زندگی ہے. ویسے تو انسان کی موت ہو رہی ہے، وہ اس لیے کہ ایک بندے کے اگر قصاص ہو جائے گا نا تو ڈر بیٹھ جائے گا. اسلام میں جو تعزیرات ہیں نا ان کا وہ ڈر بٹھانے کے لیے ہے، اور اسی لیے آپ دیکھیں کھلے عام دی جاتی ہیں. آج بھی سعودی عرب میں آپ دیکھیں کرائم ریٹ کیوں نیچے ہے، کیونکہ کھلے عام سزائیں تھے اور شرعی سزائیں، ٹھیک ہے نا. تو شرعی سزا اور قصاص یہ کہ آگے آتا ہے نا کہ کان کا بدلہ کان ہے، اور ناک کا بدلہ آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت، ٹھیک ہے نا. تو اس طرح سے اس کے ساتھ کا معاملہ یہ. اب ظاہر ہے میں اتنی ڈیٹیل ابھی بتانے کا ٹائم نہیں ہے، آپ کا اینڈنگ بھی کرنی ہے آپ کو، صحیح ہے. اور اب جو شخص اسے اچھا وصیت کا معاملہ آ گیا، جو مال چھوڑ جاتا ہے تو اپنے مال اور قرابت داروں کے لیے اچھائی کے ساتھ وصیت کرے. 1/3 کی وصیت ہو سکتی ہے، اور وصیت سننے کے بعد اس کو بدل دے تو اس کا گناہ بدلنے والے پہ. وصیت آپ کو پتہ ہے وصیت کو بدلنا گناہ کبیرہ میں سے، اور ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں عام ہوتی ہیں. اور یہ تک ہوتا ہے کہ یہ بھی دونوں ایکسٹریم ہیں کہ یا تو لوگ کہتے ہیں ہم سارا ہی وصیت کر جائیں سبھی کچھ، اور یا پھر آپ کو پتہ ہے جو حصے اللہ تعالیٰ نے طے کر دیے نا، بیٹی بیٹے جو بھی، اس میں آپ اب چینجز نہیں کر سکتے، صرف وصیت میں اپنی مرضی کر سکتے ہیں، اور کہیں پہ نہ کوئی آگ ہو سکتا ہے اسلام میں، کچھ بھی نہیں ہو سکتا. صحیح. ہاں جو شخص وصیت کرنے کے جانبداری یا گناہ کی وصیت کرنے سے وہ آپس میں اصلاح کرتے ہیں. یعنی کہ اگر ایسا ہو کہ کوئی گناہ والی وصیت ہو، مثلاً کسی نے گناہ والی وصیت کر دیا، استغفر اللہ، کوئی بھی بدعت کہ بھئی میرے جانے کے بعد ایسی وصیت بھی لوگ کر جاتے ہیں نا، میرے جانے کے بعد بہت بڑا سارا فاتحہ کرنا، تو پھر نہیں کی جائے گی. ٹھیک ہے، گناہ والی وصیت نہیں کی جائے گی، اس کو عمل نہیں کیا جائے گا. ہاں قبر کے مزار بنا دینا، ٹھیک ہے، یا قبر کو کوئی پکی کر دینا، یا کچھ بھی ایسا کوئی معاملہ کہ ہر جمعرات کو یہ کام کرنا، تو ایسی کوئی وصیت نہیں مانی جائے گی. ٹھیک ہے، صحیح. اے ایمان والا، سب مجھے وصیت بتانا شروع ہو گیا. اے ایمان والو، تم پر روزے رکھنا فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے والوں پہ فرض کیے گئے تھے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ٹھیک ہے، پیٹ کو خالی رکھ کر
معدے کو یعنی کہ خالی کر کے اصل میں آپ کو اللہ تعالیٰ کیا سکھانا چاہ رہا ہے؟ تقویٰ سکھانا چاہ رہا ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کو معدے کو خالی رکھنے سے کوئی غرض نہیں ہے. انفیکٹ اللہ تعالیٰ اس روزے میں آپ کو سکھانا یہ چاہ رہا ہے کہ جب تم بند کمرے میں اکیلے بیٹھ کر بھی اللہ کے ڈر سے کچھ کھانے پینے سے رکے ہوتے ہو تو یہ جو ڈر ہے، یہ جو تقویٰ ہے، تمہارا پورا لائف سٹائل پہ حاوی ہو جانا چاہیے. تم سب کے سامنے بھی ہو، کہیں بھی گناہ سے بھی ایسے ہی ڈرو، نہیں میں نے گناہ نہیں کرنا، نہیں میں نے اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں کرنا. دس از واٹ تقویٰ از. ٹھیک ہے، 30 دن کی ٹریننگ آپ کی تقویٰ کی کروائی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کی ڈائٹنگ نہیں کروائی جا رہی، یعنی اس کی حکمت کو سمجھیں. ٹھیک ہے، روزے میں ہم تو کیا کرتے ہیں، سحری اور افطاری ہمارا مین فوکس ہوتا ہے کہ ہم نے اچھا روزے میں بھی مطلب ہمارا ٹاپک یہ نہیں ہوتا کہ بھئی ہم نے کتنی نیکیاں کرنی ہے، کیا کرنا ہے، بلکہ یہ کہ سحری کے مینیو کیا ہوں گے اور افطاری کے مینیو کیا ہوں گے. استغفر اللہ، ہم لوگ کس قسم کے لوگ ہو گئے نا. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. کچھ بھی ہو، کچھ بھی کھا لیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سحری اور افطاری تو سوائے کھجور اور پانی کے، ستو کے، یا کوئی شربت کبھی کبھی مل جاتا تو اس طرح سے نتھنگ اسپیشل دیر واز. ٹھیک ہے، لیکن ہماری تو دیر از ویری مچ اسپیشل ان سحری اینڈ افطاری. پھرنی نہیں آئی تو ہماری تو سحری نہیں ہوگی. یہ تو یہ رمضان اس لیے نہیں آیا. رمضان آپ کو تقویٰ دینے کے لیے، تقویٰ کی ٹریننگ کے لیے آیا. تو اس تقویٰ کی ٹریننگ کو حاصل کریں، اتنا بڑا موقع آپ کو مل رہا ہے. ٹھیک ہے، تو رمضان کا مقصد یہی ہے کہ تقویٰ جو ہے یعنی کہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے، اللہ کی نافرمانی سے ڈر ہمارے اندر پیدا ہو جائے. گنتی کے اللہ تعالیٰ کتنے خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایام معدودات، گنتی کے تو چند دن ہیں. تم میں سے جو بیمار ہو، اس میں بھی اگر کوئی بیمار ہے، کوئی سفر میں، تو وہ اور دنوں میں گنتی پوری کرے. ٹھیک ہے، یعنی آپ دیکھیں نماز میں تو یہ کہ آپ کی معاف ہو جاتی ہے بہت ساری حالتوں میں، لیکن یہاں پہ معافی نہیں ہے، بس یہ کہ وہ آپ روزہ چھوڑ کر کسی. لیکن آج کل تھی تو آپ دیکھیں سفر بھی بڑے سہل ہو گئے، آسان ہو گئے ہیں. بیماری بھی آج کل تو آسان ہو گئی ہے. اس زمانے میں تو دیکھیں ٹریٹمنٹ اتنے جو ہے نا جسے کہتے ہیں ایڈوانس نہیں تھے. ٹھیک ہے، ان دس ایرا ٹریٹمنٹ از ویری مچ ایڈوانس نا. تو آپ اگر مثلا ایک گولی لے لیتے ہیں، آپ سحری میں ایک لے لیتے ہیں، مثلا آپ کے سر میں درد ہو رہا ہے، گولی لے لی، سحری کر لی اور آپ سر میں سے درد صحیح ہو گیا. تو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ بیماری میں بھی، میں نے تو کئی دفعہ ایسے روزے رکھ کے دیکھ لیے تو مجھے تو لگا بیماری میں بلکہ زیادہ شفا ہو جاتی ہے، روزے سے شفا مل جاتی ہے. ٹھیک ہے، اور پھر یہ ہے کہ ماہ رمضان وہ ہے کہ جس میں قرآن اتارا گیا جو لوگوں کو ہدایت دینے والا ہے. یعنی کہ رمضان جو ہے، رمضان اتنا بابرکت مہینہ ہے کہ اس میں قرآن اتارا گیا. ٹھیک ہے، لوح محفوظ سے قرآن اتارا گیا تھا. اچھا، اور آپ دیکھیں دورہ قرآن بھی اسی لیے ہے نا. میں نے بھی دیکھا بہت سے لوگ جو ہے بہت سے کام کر رہے ہیں رمضان میں، بٹ آئی ایم اسٹل فوکس آن دورہ قرآن نا. وائی؟ بیکاز اٹ از سنہ آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے نا، تو یہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل کے ساتھ دورہ قرآن کیا کرتے تھے اور راتوں میں ہی کرتے تھے. تو اس کی میں نیت بھی خالص کر لیں. دورہ قرآن میں بار بار آپ کو کہتی ہوں، جو بھی لائیو بھی ہیں، جو آن لائن ہیں، سب لوگ جو یوٹیوب پہ سنیں گے، جو کچھ بھی ہے لائیو ہے نا، یہ لوگ کہاں ہیں، جہاں بھی ہے، تو ہے نا یہ سب اپنی اپنی نیت خالص بالکل کلیئر کر لیں. ہم دورہ قرآن کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے لیے. ہم سنت کی ادائیگی میں دورہ قرآن کر رہے ہیں. تو آپ دیکھیں گے بہت کچھ خیر سمیٹ کے جائیں گے. دس از سننا. ٹھیک ہے، صحیح. تو پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب اب بندے مجھ سے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ کہہ دیجیے کہ میں بہت قریب ہوں، پکارنے والے کو جواب دیتا ہوں جو وہ پکارتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کتنا خوبصورت کیا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَتَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف پیش کیا. جب پوچھیں کہ تمہارا رب کیسا ہے تو بس اتنا تعارف دے دو کہ تمہارا رب تو بہت ہی قریب ہے اور وہ پکارنے والے کو جواب دیتا ہے، دعا قبول کرتا ہے. مطلب مجھے یہ تعارف بڑا پیارا لگتا ہے. مطلب اس آیت پہ میں رک جاتی ہوں اور مجھے بڑا مزہ آتا ہے اس آیت کو سمجھنے میں اور اس کو فیل کرنے میں کہ اللہ نے کتنا پیارا تعارف اپنے بندے کے لیے پیش کیا ہے کہ جب تم سے. اور اچھا پوچھیں گے اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ سے پوچھیں گے. یہ جو ضمیر جاری ہے نا ویسے سالک عبادی، جو کہا کی ضمیر جاری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جاری کہ جب آپ سے یعنی کہ جو انسان ہے وہ نبی سے پوچھتے ہیں تعارف اللہ تعالیٰ کا، نبی سے پوچھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جب پوچھے تو کہتے ہیں میں بہت قریب ہوں تمہارے.
تم جب کوئی پکارتے ہو تو فوراً تمہیں جواب دیتا ہوں. سبحان اللہ کتنا قریب, شیرک سے حدیث میں آتا ہے شیرک سے زیادہ قریب ہے اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے. اور پھر آگے روزے کی راتیں میں اپنی بیویوں سے ملنا جلنا تمہارے لیے حلال کیا گیا, وہ تمہارے لباس ہے تم ان کا لباس ہو. ٹھیک ہے. لباس کہا گیا میاں بیوی کو, یہ شوہر اور بیوی کے تعلق کو لباس سے تشبیہ دی گئی. تو لباس راحت, سکون, پردہ ڈالنے والی چیز ہے. لباس زینت بھی ہوتا ہے. لباس آپ کو سرد گرم سے محفوظ بھی رکھتا ہے. ٹھیک ہے. لباس کا اپنا بھی ایک موڈ ہوتا ہے. جب آپ کوئی شادی وادی میں جاتے ہیں آپ بڑے چلبل کرتے ہوئے کپڑے پہن کے جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور کبھی آپ ماڈسٹ کپڑے پہنتے ہیں. تو لباس تو میاں بیوی جو ہے نا, اس طرح سمجھدار میاں بیوی جو ہوتے ہیں نا, وہ لباس کو, لباس کی جو ہے نا تمثیل سے اپنے رشتے کو سمجھتے ہیں. وہ ایک دوسرے کو احترام دیتے ہیں, ایک دوسرے کو ڈھکتے ہیں, ایک دوسرے کو کور دیتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ نبھاتے ہیں. آپ دیکھیں لباس بعض اوقات آپ کو اریٹیٹ بھی کرتا ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن آپ پھر بھی اس کے ساتھ گزارا کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو میاں بیوی کا رشتہ ایک لباس کی طرح ہے کہ وہ آپ کے سرد گرم میں ساتھ دن, مطلب میاں بیوی کو ایک دوسرے کے پروٹیکٹر ہونا چاہیے, ایک دوسرے کے اس جیسے لباس سے آپ ناشنا یا بیزار یا مطلب اس سے بے خبر نہیں رہ سکتے. لباس کا آپ ہر وقت کیئر کرتے ہیں, چاہے وہ آپ کی وارڈروب میں ہی کیوں نہ پڑا, کیئر کرتے ہیں نا. آپ ابھی سردی کے لباس ابھی اندر رکھیں گے, کیسے رکھیں گے؟ وہ وائٹ والی گولیاں ڈال کے بڑی محنت سے دھوا کے سب کچھ رکھیں گے نا آپ لوگ. کیوں بھائی؟ آپ کا لباس ہے اس لیے, ٹھیک ہے نا, آپ کو دوبارہ سردی میں پہننا ہے, ٹھیک ہے نا. تو آپ اس طرح سے اپنے لباس کے جس طرح سے پروٹیکشن کرتے ہیں نا, اسی طرح سے اپنے ازواج کا, اپنے اسپاؤس کا جو ہے نا خیال رکھیں. بڑی خوبصورت اس میں, ٹھیک ہے. اور پھر وہ اس میں آ جاتا ہے کہ سحری کا وقت ہے کہ تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ صبح کا سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے الگ ہو جائے, پھر رات تک روزے پورے کرو. صحیح ہے, یہ ساری باتیں آگے. اور لوگ آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں. چاند جو ہے نا, اچھا چاند کا یہ ہے کہ یہ لوگوں کی عبادتوں کے وقت اور حج کے موسم کے لیے, اور باقی چاند کی جو تاریخ ہے نا وہ بالکل ہی, اس زمانے میں کیلنڈرز بھی نہیں ہوتے تھے, تو چاند سے لوگ حج کا اور عبادت, اور ہماری آج بھی ہماری جو عبادتیں ساری, ابھی چاند مجھے پوچھ رہا تھا ابو ذر چاند میں کبھی جا رہی ہوں, دیکھا آپ نے؟ تو نا یس, تو نا چاند کتنا خوبصورت ایک وہ, اور ایک وہ دعا کتنی خوبصورت ہے کہ چاند میرا اور تیرا گھر. تو چاند کا بڑا خوبصورت اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ, یعنی آپ پتھر کے دور میں بھی ہوں تو آپ کیلنڈر سے جو ہے نا, کیلنڈر کے آپ ضرورت نہیں ہے آپ کو, آپ ہماری ساری عبادات روزے ہوں جتنے بھی چاند سے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا چاند اس لیے ہے, اور آپ دیکھیں دنیا میں کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ نے بے مقصد نہیں پیدا کی. اب چاہے یہ بڑی بڑی نشانیاں سورج اور چاند کی, یہ بھی ایک بات ہے, ٹھیک ہے. پھر آگے وہ اس کا آ جاتا ہے جو کہ سورۃ توبہ میں آپ کو زیادہ بتاؤں گی کہ جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں ان سے لڑیں اور زیادتی نہ کریں. اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں پسند نہیں کریں, انہیں مارو جہاں بھی. اس آیت کو الگ سے پڑھنے سے آپ کنفیوز ہوتے ہیں. تو یہ اس وقت حکم آیا تھا جب ان پہ حجت تمام ہو گئی تھی. اس کی صحیح ڈیفینیشن آپ کو سورۃ توبہ میں ملے گی. ان کو 4 مہینے کی مہلت دی گئی تھی, ان کو کہا گیا تھا کہ آپ مکہ چھوڑ دیں, جب فتح مکہ ہو گیا تھا اس کے بعد, اور پھر اگر آپ ابھی بھی نہیں چھوڑیں گے تو پھر آپ کو مارا جائے گا. یہ ہے اصل میں اس کا, ٹھیک ہے. تو پھر آگے حج اور عمرے کو اللہ تعالیٰ کے لیے پورا کرو. ہاں اگر روک لی جاؤ تو حج اور عمرے کے احکامات آ گئے ہیں, ٹھیک ہے. یہاں پہ آیت نمبر 196 سے لے کے آگے جو ہے نا آنورڈ. تو اس میں جو ہے نا حج کی 3 اقسام ہوتی ہیں. ایک تو حج افراد ہوتی ہے, حج اقران ہوتا ہے, حج تمتع. حج افراد میں صرف جو ہے حج کی نیت سے احرام باندھا جاتا ہے, اور حج اقران میں حج اور عمرہ دونوں کی نیت سے ایک ہی احرام باندھا جاتا ہے. اور حج تمتع میں ہوتا ہے کہ پہلے عمرے کی نیت سے احرام باندھا جاتا ہے, پھر عمرہ کر کے احرام کھول دیا جاتا ہے, اور پھر جو ہے دوبارہ سے احرام باندھا جاتا ہے اور وہ حج کے لیے باندھا جاتا ہے. تو ایک تو یہ. پھر آپ دیکھیں کہ اس میں یہ چیز ہے کہ اگر سر منڈوا لیا گیا, کوئی مجبوری آ گئی, ایک دفعہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے, ان کے سر میں جوئیں پڑ گئی تھی, تو اگر ایسی کوئی تو پھر اس کا فدیہ دینا پڑتا ہے. تو اس کی فدیہ یہ ہے کہ اس کے روزے رکھے جائیں گے, ٹھیک ہے نا, 3 دن کے روزے لگاتار, صحیح ہے, یا پھر قربانی دیں. اسی طرح سے اگر قربانی نہیں کر سکے, قربانی کی اگر استطاعت نہیں ہے تو پھر 10 روزے رکھ لیں, ٹھیک ہے نا. یہ بھی اگر قربانی تو 3 روزے ایام حج میں اور 7 روزے گھر جا کے رکھے جائیں گے. یہ اس وقت کے احکامات تھے, ٹھیک ہے نا. تو یہ آسانی دینے کے لیے, صحیح. آج کل تو انسان کو جو ہے ساری آسانیاں موجود ہیں. اور پھر یہ کہ اللہ کا ذکر کرو جیسے کہ تم نے اسے ہدایت دی ہے. اچھا ان کا کیا طریقہ ہوتا تھا
کہ حج سے فراغت کے بعد مشرکین حج اس وقت بھی کرتے تھے نا یہ لوگ، تو یہ اپنے آباء و اجداد کا ذکر کیا کرتے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اللہ کا ذکر کرو جس نے تمہیں ہدایت دی، ٹھیک ہے، اور پھر تم اس جگہ سے لوٹو، یعنی عرفات سے لوٹو جس جگہ سے سب لوگ لوٹتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے طلب کرتے ہیں، اور پھر جب تم ارکان حج ادا کر چکے ہو تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو جیسے تم اپنے باپ دادا کو کرتے ہو، ٹھیک ہے۔ اور بعض لوگ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں ہمارے رب، یہ وہ دعا ہے جو پڑھنی مسنون ہے طواف کے دوران، تو منہم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، طواف کی یہ مسنون دعا ہے، اور یہ دعا ویسے بھی مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی آسانی دے رہا آخرت میں بھی، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ان کے اعمال کے حصہ اللہ تعالیٰ جلد حساب لیں گے، اللہ تعالیٰ کی یاد ان گنتی کے چند دنوں میں کرو، اور وہ دن کی جلدی کرنے میں کوئی گناہ نہیں، ٹھیک ہے۔ حج کے دن کے بارے میں ذکر آ رہا ہے، بعض لوگوں کی دنیاوی غرض کی باتیں آپ کو خوش کر دیتی ہیں، وہ اپنے دل کی باتوں پہ اللہ کو گواہ بناتا ہے، حالانکہ وہ الد الخصام، کون ہے الد الخصام؟ سخت جھگڑالو، ایک کیریکٹر بیان کیا گیا، ٹھیک ہے، ایک کیریکٹر کہا جاتا ہے کہ ایک منافق اخنس بن شریک ثقفی کے بارے میں یہ نازل ہوئی تھی، مگر ظاہر سی بات ہے کہ کیریکٹر ایک کوئی بھی ہو، لیکن جنرلائز قرآن کی باتیں جنرلائز بھی یعنی ایسا کوئی بھی کیریکٹر، آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں ایسے کیریکٹرز عام بکھرے ہوئے ہیں کہ جو اپنی باتوں پر اللہ کو گواہ بناتے ہیں اور ہر وقت جھگڑتے رہتے ہیں، تو مومنین میں یہ صرف نہیں ہونی چاہیے، مومنین میں جھگڑا نہیں۔ اور کیا اس کیریکٹر کی خاصیت کیا ہے کہ جب وہ لوٹ کر جاتا ہے تو زمین میں فساد پھیلانے کی، کھیتی اور نسل کی بربادی کی کوشش میں لگا رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فساد کو ناپسند کرتا ہے۔ جب اس سے کہا جاتا ہے اللہ سے ڈر، تو تکبر اور تعصب اسے گناہ پر آمادہ کرتا ہے، اس کے لیے بس جہنم میں یقیناً وہ بدترین جگہ۔ آپ دیکھیں آج کل کی جو ہماری لبرلز جو ہیں، ایلیٹ کلاس، فیشنیبل، جو آج کل کے جو ہمارے جسے کہتے ہیں نا شوبز کے لوگ ہو گئے، اور آج کل کی جو موم بتیوں والی آنٹیاں، یہ اس ٹائپ کے لوگوں کو اگر آپ ان میں رکھیں نا تو ان پہ پورے کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے، جو معاشرے میں فساد پھیلاتے ہیں۔ عورت کو تو آزادی اللہ نے دے رکھی ہے، کسی اور دین میں ایسی آزادی نہیں جیسے اسلام میں آزادی ہے عورت کو، مگر اس کے باوجود ان کو پتہ نہیں کون سی آزادی چاہیے، میرا جسم میری مرضی والے لوگ۔ اور بعض لوگ وہ بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ اور میڈیا کو، اور میں نے فیشنیبل اور جو فیشن انڈسٹری کو اس لیے کیا ہے کہ فیشن انڈسٹری آپ کو پتہ ہے کہ ٹیمپٹیشنز کی طرف لے کے جا رہی ہے، خواہشات بڑھا رہی ہے، اتنے مہنگے مہنگے کپڑے، میں ابھی دیکھ رہی تھی لان کے کپڑے کوئی 18 مطلب جو کیا کہتے ہیں برانڈس جو ہوتے ہیں وہ ہائی برانڈ، ان کے 18 20 ہزار کے 23 ہزار کے لان کے کپڑے، یعنی حد ہی نہیں ہو گئی ہے۔ اور پھر معاشرے کے اندر ایک ایسی چیز پنپ رہی ہوتی ہے کہ معاشرے کے اندر ایک احساس کمتری کا جذبہ آ جاتا ہے، تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو معاشرے میں پھیلتی ہیں، تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے معاشرہ خرابی کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور بعض لوگ وہ بھی ہیں جو اللہ کی رضامندی کی طلب میں اپنی جان تک بیچ ڈالتے ہیں، یہ کون ہے جو اللہ سے جنت کا سودا کر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑی مہربانی کرنے والا ہے۔ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، پک اینڈ چوز والا معاملہ نہیں چلے گا، اپنی مرضی کی چیز لے لی اور اپنی نا مرضی کی چیز چھوڑ دی۔ اسلام میں پورے کے پورے اگر داخل نہیں ہوگے تو تم کیا کر رہے ہو؟ خطوات شیاطین کی پیروی کر رہے ہو۔ ایک ڈیسائیڈ کر لو اپنا، یا تو تم دین اسلام پر ہو یا پھر تم دین اسلام پر نہیں ہو، یہ تمہاری جو ہے نا خود ہی ڈیسائیڈ کر لو تم کدھر ہو، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر تم دین اسلام پر نہیں ہو تو پھر اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ تم شیطان کے قدموں کی پیروی کر رہے ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ نہیں کہ اپنی مرضی کی چیز میں ایک جنرل بات بتا دوں، اب سب اپنے اپنے گریبان میں جھانک لیں کہ کہیں ہم ایسا تو نہیں کر رہے کہ اپنی مرضی کا، جہاں پہ ہمیں بہت لوگوں کو بہت سی چیزیں آسان لگتی ہیں، روح ہے نا، تو کچھ لوگ مجھے خود بھی بتاتے ہیں کہ جی ہمیں نماز بڑی آسان لگتی ہے، روزے مشکل لگتے ہیں، ہمیں زکوٰۃ، کچھ لوگ کنجوس ہوتے ہیں ان کو مال خرچ کرنا مشکل لگتا ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے نا، اب آپ کو مشکل لگے آسان لگے وہ آپ کو کرنا ہی کرنا ہے، آپ کی مرضی دین نہیں ہے، اللہ کی مرضی دین ہے، ٹھیک ہے نا۔ کیا لوگ اس بات کا انتظار کریں کہ ان پاس خود اللہ تعالیٰ ابر کے سائبانوں میں آ جائیں، یعنی وہ یہ انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود آ کر وہ تم سے اپنی مرضی پوری کروائے گا؟ تو یہ تو اسی وقت ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ قیامت کا دن آ جائے گا۔ بنی اسرائیل سے پوچھ لو کہ ہم نے کس قدر روشن نشانیاں دی ہوئی، جو شخص اللہ کی نعمتوں کو اپنے پاس پہنچنے کے بعد بھی بدل ڈالے اور جان لے کہ اللہ تعالیٰ بھی سخت عذاب والا ہے۔ یعنی بنی اسرائیل آپ دیکھیں
کہ پسندیدہ ترین قوم تھی مگر اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے اب لعنت زدہ قوم. ٹھیک ہے. کافروں کے لیے دنیا کی زندگی خوبصورت انتہائی زینت دار بنا دی گئی. وہ ایمان والوں سے ہنسی مذاق کرتے ہیں. ہنسی مذاق یہ کرتے ہیں نا کہ بھائی ہم تو بڑے اچھے چل رہے ہیں, تم ایمان والے ہو کے بھی تمہارے پاس کچھ نہیں. حالانکہ پرہیزگار لوگ قیامت کے دن ان سے اعلیٰ ہوں گے. سبحان اللہ, خوبصورت بشارت ہے. اور یہ زندگی تو چھوٹی سی زندگی ہے نا, وہ زندگی بڑی زندگی ہے. اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے. روزی کا کانسیپٹ کلیئر کر دیا گیا یہاں پہ کہ روزی اس یعنی کسی کو روزی زیادہ مل جانا اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے, اور کسی کو کم میں روزی مل جانا اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ اللہ اس سے ناراض ہے. روزی اللہ کی ڈیسیژن ہے, اللہ کی مرضی ہے. ٹھیک ہے نا. اللہ جس کو چاہتا ہے زیادہ دیتا ہے, کسی کو کم دیتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ آزمائش بھی ہے. ٹھیک ہے نا. رزق جو ہے آزمائش بھی ہے, خیر بھی ہے اور آزمائش بھی. خیر اس وقت ہے جب آپ اس کو اللہ کے راستے میں لگائیں, آزمائش اس وقت ہے جب آپ اللہ کی مرضی کے خلاف اس میں لگائیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے نا, ہاں کون سی چیز اللہ کی, اگر آپ دنیا میں دیکھنا چاہیں کہ کون سی چیز اللہ, تو وہ ہے دین. جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اور قرآن کا ماہر قیامت کے دن اللہ کے مقرب فرشتوں میں کھڑا ہوتا ہے. تو دین اگر کسی کے پاس ہے اس سے, اور رش کرنا بھی اسی کے لیے جائز ہے. دو چیزیں, جس کے پاس مال ہے وہ اللہ کے راستے میں دیتا ہے, اور یا جس کے پاس علم ہے, دین کا علم ہے, اور وہ اس کے ساتھ فیصلے خود بھی اچھے کرتا ہے, حکمت ہے, اس کو پھیلاتا بھی ہے. تو دو چیزوں میں رش جائز, یعنی دو چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں, لیکن دونوں میں تقسیم ہے. یہ نہیں کہ آپ اس میں رقاص نہیں ہے, تقاصر نہیں ہے کہ خود ہی جمع کرتے جاؤ. علم بھی خود ہی جمع نہیں کرنا, پھیلانا بھی. ٹھیک ہے نا. صحیح. دراصل لوگ ایک ہی گروہ تھے, یعنی توحید پڑھتے ہیں. صدیوں سے ایسا ہی تھا. اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو خوشخبری دینے والا, ڈرانے والا بنا کے بھیجا, ان کے ساتھ سچی بتانا. لیکن کیا ہوتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد لوگوں کے اندر خرافات آ جاتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ کا ایک سسٹم ہے جو آپ نے کل والا پڑھا تھا, کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہدایت بھیجتا ہے, نبیوں کو بھیجتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب میں بھیجوں تو تم ان کی میزبانی اچھی کرنا. تو یہ یہاں پہ شاید کیا تم یہ گمان کر بیٹھے ہو کہ جنت پہ چلے جاؤ گے, حالانکہ تم پر اب تک وہ حالات نہیں آئے جو تم سے اگلے لوگوں پہ آئے تھے. انہیں بیماری اور مصیبتیں پہنچی, اور یہاں تک کہ وہ جھنجھوڑے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھ والے ایمان والے کہنے لگے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی. ٹھیک ہے. یعنی کہ جنت میں جانا اتنا آسان ہے. حدیث میں آتا ہے جنت تلواروں کے سائے تلے. ٹھیک ہے. ہاں لیکن جنت پہ جانے کا راستہ کب آسان ہوتا ہے؟ جب تم دین علم کے راستے پہ چلتے ہو تو تمہارے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے. ایک ہی چیز ہے جو آپ کو لیے جنت کا راستہ آسان کرتی ہے, تلواریں ہٹ جاتی ہیں, اور وہ ہے علم کے راستے میں جب آپ چلتے ہیں. واقعی جنت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے, کیونکہ ہم پھر پڑھتے رہتے ہیں نا, پھر صحبت بھی ویسی ملتی ہے, تو پھر ہم عمل میں ہمارے پھر آتا چلا جاتا ہے, خیر آتی چلی جاتی ہے ہماری زندگی میں, ہماری روح میں خیر آتی چلی جاتی ہے. علم سے کیا ہوتا ہے, آپ کو عمل دیکھیں, ہدایت اور شرع صدر ہوتا ہی ہے کہ آپ کو نیکی خوبصورت لگنے لگتی ہے, نیکی کرنا اچھا لگنے لگتا ہے. ہدایت سے اور جو علم دین سے ڈرنا نہیں چاہیے. ڈرنا تو اپنی جو ہے نا اپنی جہالت سے چاہیے. ہدایت ڈرنے کی چیز نہیں ہے, علم ڈرنے کی چیز نہیں ہے. علم تو قریب ہونے کی چیز ہے, ہدایت تو قریب ہونے کی چیز ہے. یہ خیر ایسی ہے جو آپ کے اندر اتر جاتی ہے, آپ کے ہاتھوں سے دین کا کام کروا لیتی ہے. ہدایت وہ چیز, آٹو سسٹم پہ آ جاتے ہیں آپ, آٹو سسٹم پہ آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. آٹو جیسے وہ آٹو کوشنٹ ہوتا ہے نا, اس پہ آ جاتے ہیں آپ, کہ آپ خود بخود وہ کام کرنے لگتے ہیں کہ جو اللہ کو پسند ہوتے ہیں. بڑی بہت ہی آؤٹ کلاس, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تھرڈ جو یہ ہے جس پہ ابھی ریسرچ ہو رہی ہے, میں کہتی ہوں دین والوں کو, میں تو کر ہی رہی ہوں, میں نے دیکھا ہے کہ واقعی جو ہدایت پہ آ جاتا ہے نا وہ آٹو پہ آ جاتا ہے, اس کا آٹو ٹریک ہو جاتا ہے, وہ خود بخود. اور یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, بندہ نہیں کر سکتا, یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اسے وہی چیز اچھی لگتی ہے جو اللہ اس کی اور اللہ کی پسند ایک بن جاتی ہے. اس لیے ہدایت سے ڈرے مت, ہدایت کی طرف آنے کے لیے جستجو کریں. اللہ تعالیٰ کی طرف ایک قدم کوئی بڑھاتا ہے نا, اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں 10 قدم بڑھاتا ہوں. ٹھیک ہے نا. آپ کو بس ایک ہی قدم بڑھانا ہے, 10 تو وہ خود بڑھا دے گا. پریشانی کس بات کی. ٹھیک ہے. پھر آگے جو ہے آپ سے پوچھتے ہیں وہ کیا خرچ کریں. آپ کہہ دیجیے جو مال تم خرچ کرو اپنے ماں باپ کے لیے, رشتہ داروں کے لیے, یتیم. یعنی کہ خرچ کے بارے میں آپ دیکھیں, وہ تو سوال کرتے تھے, ہم تو یہ پوچھتے ہیں بچائیں کیسے. کتنا فرق ہے نا صحابہ کرام کے سوالوں میں, کتنا مینٹلی ہم لوگ دور ہو گئے نا صحابہ کرام کی نفسیات سے, اور ہماری نفسیات میں کتنا واضح بہت زیادہ فرق نہیں ہے. کہ حالانکہ ہم
اگر ویسے دیکھا جائے تو ہم بلیسنگ زیادہ ہے ہمارے پاس, یعنی دنیاوی بلیسنگ زیادہ ہے ہمارے پاس. پنکھے ہیں ہمارے پاس, اے سیز ہیں ہمارے پاس جو ہے نا انفراسٹرکچر بڑا ہے, ہمارے پاس فیسلٹیز زیادہ ہیں, ان کی بنسبت مال زیادہ ہے ہمارے پاس. آپ اگر اپنے زیادہ پیچھے نہ جائیں, اپنے آباء و اجداد کو ہی دیکھ لیں تو شاید ان کے پاس اتنا مال نہ نہیں ہے, ہمارے پاس زیادہ ہے. مگر جیسے جیسے مال آتا جا رہا ہے ویسے ویسے ہم کنجوس ہوتے جا رہے ہیں, اور ہم زکوٰۃ بچانے کے طریقے ڈھونڈتے ہیں, ہم صدقات بچانے کے طریقے. میرے پاس ایسے سوال آتے ہیں, وہ باجی وہ ہمارے پاس زیور ہے, ہمارے پاس زیور ہے, مگر ہم نے اپنی بیٹیوں کے لیے مختص کر رکھا ہے, اب کیا ہم اس پہ زکوٰۃ دیں؟ بھائی مختص کر رکھا ہے نا آپ نے, مالک تو ابھی تک آپ ہیں, تو مالک ہیں تو آپ کو دینی پڑے گی. یہ تو سوال آنا ہی نہیں چاہیے کہ آپ ہم کیسے مال بچا لیں, ہم کیا یہ کر لیں. نہیں, صحابہ کرام کے سوال ہوتے تھے ہم کیا کچھ خرچ کریں, بتائیے یا رسول اللہ بتائیے ہم کیا کیسے ہم اللہ کو راضی کریں. سبحان اللہ. ٹھیک ہے, تو پھر آگے حرمت والے دنوں کی مہینوں کی بات آ رہی ہے کہ وہ جو ہے نا اس میں لڑائی نہیں کرنی چاہیے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ لوگ اپنی اس میں چینج کر لیا کرتے تھے. یہ پوائنٹ, یہ میں نے جو پوائنٹ میں آپ کو بتا چکی نا, اس سے میں آگے بڑھ رہی ہوں. پھر شراب, آپ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کا مسئلہ پوچھتے ہیں, آپ کہہ دیجیے ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے. یہ شراب کا اور جوئے کا ابتدائی حکم ہے, یہ بالکل ابتدائی حکم ہے, اس کے بعد آئیں گے. تو اس سے پتہ چلتا ہے اسلام نے تدریجی نظام دیا. ٹھیک ہے, یعنی کہ اس وقت یہ صرف اتنا کہہ کے چھوڑ دیا گیا کہ یہ اس میں گناہ ہے, یہ اچھی چیز نہیں. اور آگے جب آئیں گے نا احکامات, ان میں ان کو کہا جائے گا کہ نہیں اب یہ حرام ہے یہ. ٹھیک ہے, تو بعض جگہوں پہ آپ دیکھیں گے کہ اسلام آپ کو چینلائز کرتا ہوا نظر آئے گا, چیزوں کو آپ کے نفسیات کو چینل پہ ڈالتے ہوئے نظر آئے گا کہ ابھی آپ اس روٹ پہ آ جائیں. پھر ایک حد بندی آئے گی کہ اب آپ اس کو ختم ہی کر دیا جائے. یہ اسلام کا قانون ہے کہ کچھ چیزیں ایک ہی اٹیک میں, ایک ہی بار میں ختم کر دی جاتی ہیں, ایک ہی بار میں ان پہ ایک حد لگا دی جاتی, نہیں یہ نہیں ہو سکتا. اور کچھ چیزوں کو ابھی ٹائم دیا جاتا ہے. آپ کی نفسیات کو ساتھ لے کے دین اسلام پھیلا تھا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ٹھیک ہے, اور شرک کرنے والی عورتوں سے تاوقت ہے کہ وہ ایمان نہ لائیں, نکاح نہ کرو. ایماندار لوڈی بھی شرک کرنے والی آزاد عورت سے بہتر ہے, بہتوں میں مشرکہ چلے گی. اب شرط شادی میں دینداری ہے. ہمارے یہاں تو بہت ساری شرطیں ہوتی ہیں سوائے دینداری کے. ہم اچھا, حدیث میں کیا آتا ہے کہ عورت سے 4 وجوہات کی بنا پہ شادی یا نکاح کیا جاتا ہے. مال, حسب و نسب, حسن جمال یا دین کی وجہ سے. تم دیندار عورت سے انتخاب کرو ورنہ تمہارے ہاتھوں میں مٹی لگے گی. یعنی ایک عربی محاورہ انداز ہے کہ تم ایک طرح سے برباد ہو جاؤ گے. اسی طرح سے مرد کے لیے بھی ہے کہ جب تمہارے پاس کوئی تمہاری بہن بیٹی کے لیے رشتہ ہے ایسے مرد کا جس کے دین اور اخلاق اور کردار سے تم مطمئن ہو, یا وہاں پہ اخلاق کی بھی شرط لگا دی گئی. وہ حدیث میں آپ دیکھیں گے نا, تو اسپیشلی کیونکہ مرد کا اخلاق بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے میرڈ لائف کو آگے پریویل کرنے میں. تو وہاں پہ اخلاق, تو تم اس کو بیٹی دے دو. کیا حکم آیا کہ تم اس کو بیٹی دے دو, یہ نہیں دیکھو کیا کما رہا ہے کیا. ٹھیک ہے, دین دیکھنا ہے اور اس کا اخلاق اور کردار دیکھنا ہے, تو تم بیٹی دے دو. اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو معاشرے میں فساد برپا ہو جائے گا. آج آپ دیکھیں معاشرے میں فساد برپا ہے کیونکہ ہم یہ چیزیں نہیں دیکھ رہے. ہم مال دولت دیکھتے ہیں, جب گزارا تو اخلاق اور کردار کے ساتھ ہونا ہوتا ہے, گزارا تو دین کے ساتھ ہونا ہوتا ہے. دین تو ہم نے دیکھا نہیں, اخلاق اور کردار. بعد میں وہ بچیاں روتی ہوئے ہمارے گھر پہ واپس آتی ہیں, جی ان کے تو اتنے افیئرز ہیں, ان کا تو اخلاق ایسا ہے, وہ تو ہمیں مارتا ہے, وہ تو ہمیں یوں گالیاں دیتا ہے. تو ہم نے تو مال دیکھ کے, اب ان کو بول دو مال دیکھ کے شادی کی تھی, مال تو تمہارے پاس نہیں نا, بڑی بڑی گاڑیاں ہیں, بڑا بڑا بنگلہ ہے, اس کو دیکھ کر اب گزارا نہیں ہو رہا اس کو. کیونکہ گزارے, اب دیکھیں میرڈ لائف 2 روحیں مل رہی ہیں, 2 لوگوں کا ایک 2 الگ کلچر کے لوگ ہیں. تو اس میں جو کرائٹیریا اسلام منتخب کر رہا ہے نا, اسی کو سامنے رکھ کر کریں گے تو ہی شادی کامیاب ہوگی. ہمارے جو پیرامیٹرز ہیں نا وہ چلیں گے نہیں. 4 دن چل جائیں گے, 4 دن لوگ واہ کر لیں گے, اس کے بعد جو ہے نا اصل جب زندگی شروع ہوگی تو وہاں پہ وہ میرڈ لائف فیل ہو جائے گی, ٹوٹل فیل ہو جائے گی. اچھا, اب دینداری کیسے دیکھیں؟ دینداری کیا, دینداری اصل میں تقویٰ, اس کے اندر دیکھنا چاہیے. لڑکی میں دیکھیں گے تقویٰ کتنا ہے, اس کا اخلاق اور کردار. ٹھیک ہے نا, لڑکی میں یہ چیزیں, ہاں اگر اس میں, اور وہ اور ظاہر ہے اس کی جو فرائض کی پابندی. ٹھیک ہے نا, اب ظاہر ہے کوئی ہم جا کے اس کے گھر میں تو جا کے کود کے تو نہیں دیکھ سکتے کیا کریے کیا نہیں کری, تو اس کی کچھ چیزیں ہم دیکھیں گے. دین اس پہ بڑا سوال آتا ہے, اور اسپیشلی ابھی اس پہ ہم کریں گے اور بھی اس کو لمبا. تو سلیکشن آف اسپاؤس جو ہے نا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے ہمارے اس میں, کہ ہم اس میں, کیونکہ یہ اگلا سوال ہے تو دینداری دیکھیں گے سر, کیا دیندار, کیونکہ لوگوں نے اپنے اپنے پیرامیٹرز بنا دیں, بھائی صرف نقاب دیکھ لیں یا صرف ہمیں نا وہ دیکھ لیں کہ داڑھی دیکھ لیں, تو یہ تو ہولی ہیں. ٹھیک ہے, بعض اوقات تو آپ دیکھیں نقاب کر کے بھی
اندر سے اخلاق کردار والی نہیں ہے، اور بعض اوقات داڑھی بڑی بڑی رکھ کے بھی جو ہے لڑکے اخلاق کردار والے نہیں ہیں، تو پھر کیا دیکھیں؟ ان کے تقوی کو دیکھنا ہے، ان کی فرائض کی ادائیگی کو دیکھنا ہے، نماز، ان کی نماز کو جانچ لے کہ نماز پڑھتا ہے، پڑھتی ہے یا نہیں پڑھتی، ٹھیک ہے، اس کا اخلاق کردار کیسا ہے، صحیح، کیونکہ شادی اس کے ساتھ گزرتی ہے، شادی مال تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ نور میں کہتا ہے نا کہ اگر تم فقیر ہوگے تمہیں غنی کر دے گا، تم نکاح کرو تو صحیح، تو مال تو اللہ تعالیٰ خود دے دے گا اس کے نصیب کا، ٹھیک ہے۔ تو آگے چلتے ہیں، اور پھر آپ دیکھیں کہ یہاں پہ ایماندار لونڈی بھی شرک کرنے والے کے لیے یہاں پہ کتنی بڑی ہمیں کہہ دی، ایمان دیکھنا ہے، ٹھیک ہے، اندر تقویٰ دیکھنا ہے۔ تو یہ ہو گیا، پھر آگے طلاق کے قوانین ہیں، طلاق والی عورتوں کو اپنے آپ کو روکے رکھنا ہے، اور پھر آپ دیکھیں، اچھا طلاق اور مرتان، یہ اس پہ آ جائیں آیت نمبر ذرا 229 پہ، الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے، پھر یا تو اچھائی سے روکنا ہے یا آمدنی کے ساتھ چھوڑ دینا ہے، طلاق 3 مرتبہ ہے ہی نہیں، 2 مہینوں میں 2 طہر میں طلاق دی جاتی ہے، طلاق کا بھی سسٹم ہے، جیسے نکاح کا سسٹم ہے، طلاق کا سسٹم پورا بتایا گیا، 2 طہر میں طلاق دینی ہے، اس کے بعد جو ہے اس کو وہ الگ ہو جائیں گے میاں بیوی، ایون ایک طلاق کے بعد بھی الگ ہو سکتے ہیں، اس میں گنجائش بلکہ رہ جاتی ہے، اگر کبھی ان کو سمجھ آ جائے، عقل آ جائے کہ بھئی نہیں یہ بچے ہیں یا ہمیں دوبارہ شادی کر لینی چاہیے، تو ان کو صرف نکاح ہوگا ان کا، لیکن اگر 3 طلاقیں ہو گئی نا تو آپ کو پتہ ہے کہ پھر دوبارہ ان کا نکاح ہو ہی نہیں سکتا، انلیس کہ وہ حلالہ، اور وہ بھی اتفاقی حلالہ، یعنی کوئی اس کو بنا کے حلالہ نہیں ہوگا، ہاں اگر کوئی وہ اس کا پہلے والا شوہر مر جائے یا طلاق دے دے، خود سے دے دے، اپنی مرضی سے دے دے، تو پھر وہ، تو آپ دیکھیں کہ جس طرح نکاح کے قوانین سادہ ہے نا، اسی طرح طلاق کے قوانین بھی سادہ ہیں، لیکن ہم اس پہ عمل نہیں کرتے ہمارے یہاں تو، اور غصے میں دی جاتی ہے عام طور پہ، غصے کا اظہار ہمارے یہاں تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، استغفر اللہ، تو یہ طلاق کا واضح طور پہ جو ہے نا ویسے۔ پھر آگے مائیں اپنی اولاد کو 2 سال کامل اور دودھ پلائیں، جن کا ارادہ دودھ پلانے کی مدت پوری کرنے کی، حدیث میں 6 مہینے کا اضافہ بھی نظر آتا ہے کہ 2.5 سال، ٹھیک ہے، لیکن 2 سال جو ہے ضروری ہے، اور اس سے آپ دیکھیں گے مدر فیڈ کا بہت زیادہ، آپ دیکھیں آج کی میڈیکل سائنسز مدر فیڈ پہ جا رہی ہے، اور ہم جو ہے مدر فیڈ کو چھوڑ رہے ہیں، اور یہ مدر فیڈ جو میڈیکل سائنس کے لیے اسلام کتنا پہلے آپ کو بتا چکا ہے، ٹھیک ہے۔ اور تم میں پھر آگے عدت کے قانون کو دیکھ لیں 234 میں، کہ تم میں سے جو لوگ فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں، وہ عورتیں اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن عدت میں رکھیں، ٹھیک ہے، یعنی عدت کا قانون اتنا ہے، 4 مہینے 10 دن عدت ہوگی، صحیح ہے۔ اس دوران تم میں کوئی گناہ نہیں کہ تم اشارتاً کنایتاً ان عورتوں سے نکاح کی بابت کہو یا اپنے دل میں پوشیدہ ارادہ کر لو، یعنی کہ اچھا ایک اور بھی بات ہے کہ نکاح اگر تو وہ ینگ ہو تو اس کے نکاح کر دینا چاہیے، حدیث میں آتا ہے نا 3 چیزوں میں دیر نہیں کرنی چاہیے، ایک تو نماز جب کھڑی ہو جائے، ایک جنازہ جب تیار ہو جائے، اور ایک عورت جب وہ بالغ ہو جائے، ٹھیک ہے، ایک جگہ پہ تو مرد کا بھی ہے، یعنی کہ جب بچے جوان ہو جائے تو ان کا نکاح کر دینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے کہ نکاح کا معاملہ یہ ہے کہ نا عدت کے دوران نکاح تو نہیں ہو سکتا، یہ بتایا گیا کہ لیکن یہ کہ اشارتاً کنایتاً کہا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ تم عورتوں کو بغیر ہاتھ لگائے، بغیر مہر مقرر کیے طلاق دے دو تو تم پر کوئی گناہ نہیں، ہاں انہیں کچھ نہ کچھ فائدہ دو، خوشحال اپنے اندازے، یہ ہے مہر اور نان نفقے کا معاملہ آ گیا کہ مہر جو ہے نا وہ دینے کا، یہاں پہ تو طلاق ہے تو پھر مہر ہے پہلے نا، کہ مہر اگر تم بولے ان عورتوں سے پہلے طلاق، اس سے پہلے طلاق دو کہ تم نے انہیں ہاتھ لگایا تو تم نے ان کا مہر بھی مقرر کیا تو مقرر مہر کا آدھا مہر دے دو، ٹھیک ہے۔ اور اگر یہ اور بات ہے کہ وہ خود معاف کر دیں یا وہ شخص معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، یعنی مرد، اور تمہارا معاف کرنا تقویٰ سے بہتر ہے، ٹھیک ہے، یعنی مہر جو ہے نا وہ پورا دینا پڑے گا، اور اگر نہیں جو ہے نا یعنی رخصتی نہیں ہوئی تو پھر آدھا مہر، ٹھیک ہے، یہ ہے اصل بات۔ اور نمازوں کی حفاظت کرو بالخصوص درمیان والی، کون سی نماز ہو گئی درمیان والی؟ عصر کی، ٹھیک، حدیث میں آتا ہے کہ عصر کی نماز چھوٹ جانا ایسے جیسے تمہارے اہل و عیال تباہ ہو جائیں، برباد ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ اور عصر کا ٹائم بہت اچھا ہے دعا کی قبولیت کے لیے بھی، اسپیشلی جمعے کا جو ٹائم ہوتا ہے نا عصر کا، عصر سے مغرب تک کا، تو جو بھی آپ کو کوئی دعا ہو کچھ بھی تو آپ دعا کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ویسے بھی عام وقت میں بھی 2 نمازوں کا، ایک تو تہجد کا اور ایک عصر سے مغرب کا جو ٹائم ہوتا ہے نا دعا کے لیے بہت اچھا، دعا کی قبولیت کے لیے بڑا اچھا ٹائم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ دیکھیں طلاق کے معاملات اور مہر کے اور وہ رضاعت کے سارے معاملات کے فوراً بعد اپنی اس تقریر کو اللہ تعالیٰ کہاں پر ختم کریں؟ نماز کی تاکید پر ختم کریں، کیونکہ نماز ہی وہ چیز ہے جو انسان کے اندر جو ہے جب ہوگی تو پابندی سے جب ادا کرے گا تو انسان جو ہے ثابت قدم رہے گا باقی اپنے معاملات میں بھی، ٹھیک ہے، صحیح۔
चलिए इंशाल्लाह मैं बस थोड़ा सा है। फिर आगे कर्ज़ का आ जाता है 245 में, आप देख लें 245 में देख लें, और 240 फिर आगे वो आ जाता है वहाँ कि अल्लाह ऐसा भी कोई है जो अल्लाह ताला को अच्छा कर दे, बस अल्लाह ताला से बहुत बढ़ा चढ़ा कर अता फरमाएगा, अल्लाह ही तंगी और कुशादी करना, तुम सब इसी की तरफ लौटाए जाओगे। यानी खालिस नेकी के जज्बे के साथ बेगर्ज़ाना अल्लाह की पसंदीदा कामों में खर्च करना, अल्लाह ताला उसको अपने ऊपर कर्ज शुमार करते हैं। एक हदीस में आता है कि जो तुम अल्लाह के लिए कोई कर्ज कोई सदका करते हो तो अल्लाह ताला उसकी नशो नुमा करता है। इस तरह से नशो नुमा करता है कि जैसे तुम घोड़े की नशो नुमा करते हो, उस जो है ना उसको परवरिश देता है तुम्हारे। और आपको पता है ज़िक्र जो है ना पौधे लगा, आप ज़िक्र करते हैं, नेकी करते हैं, कुछ भी आप छोटा सा भी कोई ज़िक्र करते हैं, नेकी करते हैं, तो वो जन्नत में पौधे लगा देते हैं, सुभान जैसे तस्बीह और तहलील का आता है ना। तो इसलिए एक तो इंसान को अपनी ज़बान जो है वो ज़िक्र से तर रखनी चाहिए, और सदक़े का बहुत बड़ा मकाम है। हदीस में आता है अपनी बीमारी का इलाज सदक़े से करो, और अल्लाह के गुस्से को ख़त्म करने के लिए सदक़े का बहुत बड़ा किरदार, हदीस में इसका भी जिक्र आता है, ठीक है ना। तो सदका और जो ये रमज़ान में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है बारिश बरसाने वाली जो हवाएं हैं उससे भी ज़्यादा सखी हो जाती है। बारिश बरसाने वाली हवा होगी, उसको तो बरसाना ही बरसाना है ना बारिश, और वो ये नहीं देखती कहाँ बरसाऊँ कहाँ नहीं बरसाऊँ। इससे तशबीह दी ना सदक़े को, ठीक है ना, कि उसने बरसाना ही होता है, उसने बस आ गई तो अब उसको कोई रोक नहीं सकता। तो इस तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सखी हो जाते हैं सदक़े में। तो इसलिए रमज़ान में आप सदका ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। फिर आगे आ जाता है तालूत और जालूत का ये जो है ना वाक़या आ जाता है। तालूत एक गरीब और आम फौजी थे, और उस नस्ल में से नहीं थे जिसमें से बनी इसराइल के बादशाहों का सिलसिला आ रहा था। अच्छा, बनी इसराइल का मामला क्या है, का बात यहाँ से शुरू होती है कि बनी इसराइल में बादशाही आ रही थी, और शमूएल नबी थे उनके, ठीक है, बनी इसराइल में जो ये पूरा वाक़या जो आ रहा है इसमें आपको नज़र आ रहा है आयत नंबर 246, 47, 48 में। तो उनके नबी थे शमूएल नबी। तो उन्होंने वो ऐसा बनी इसराइल में ये होता था, कुछ अर्से तो वो दीन पर कायम रहते थे, फिर उनमें इनहराफ आ जाते थे, उनमें बिदात आ जाती थी, तो इनके अम्बिया इनको रोकते थे मगर ये बात नहीं आते थे। तो आखिर एक वक्त ऐसा है कि इनके अंदर अम्बिया के आने का सिलसिला बंद हुआ। बड़ी दुआओं के बाद इनके अंदर एक नबी पैदा हुआ जिनका नाम था शमूएल नबी शमूएल नाम था, ठीक है। अब होता ये है, कानून अल्लाह का ये था कि जो नबी होता है ना अपने वक्त का, वही उस इलाके का बादशाह सरदार होता है। आप अगर हिजरत मदीना याद कर लें तो आपको इस जहन में आ जाएगा कि अब्दुल्लाह बिन उबई को सरदार बनाया जा रहा था, मगर सरदारी रोक दी गई थी क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी वहाँ पे आ गए थे। तो ये अल्लाह का कानून है कि जो नबी होगा वही उस इलाके का बादशाह है, चाहे उसकी दस्तारबंदी नहीं भी हुई हो, ठीक है। तो शमूएल नबी आ गए थे इनकी नस्ल में। अब इनको आपको पता है कि ये तो कौम जैसी थी बनी इसराइल, इन्होंने कहा कि नहीं चाहिए ना, हमें तो है ना एक हमें चाहिए बादशाह चाहिए, एक हमें ना एक अलग से बादशाह मुकर्रर करके दें, एक जो मुजाहिद भी हो, और हम तो है ना जंग करेंगे, हम तो है ना दुश्मनों से लड़ेंगे, ठीक है। तो शमूएल नबी ने कहा कि मैं हूँ तो सही, मतलब नबी हूँ, तो नबी की मौजूदगी में कोई और बादशाह तो नहीं हो सकता, तो तुम करो, जंग करो, जिहाद करना है। तो इन्होंने कहा कि नहीं जी, हमें तो ना दूसरा कोई बादशाह चाहिए ना, मतलब हमें आपको हम अस्तगफिरुल्लाह, ये इस तरह आपको पता है किससे मुंह भट होते थे क्या। तो शमूएल नबी ने तालूत को इनका बादशाह मुकर्रर कर दिया, ठीक है। तालूत एक गरीब फौजी थी और उस नस्ल से नहीं थे जिससे बादशाहत आ रही थी, और गरीब थे। अब इनको ये भी नहीं पसंद आया, क्या हो कि वो तो गरीब है। आप देखें कि वो जो है ना ये सारी इसमें कि इसको तो माली कुशादगी नहीं दी गई। नबी ने फरमाया सुनो, अल्लाह ताला ने इसी को तुम पर बरगज़ीदा किया। भाई अल्लाह ताला की चुनाव है, अल्लाह ताला किसी को भी चुन ले, इससे इल्मी और जिस्मानी बरतरी तो दी गई है ना। बात ये कि अल्लाह जिसे चाहे अपना मुल्क दे, और अल्लाह ताला को शादगी वाला और इल्म वाला। इनके नबी ने फिर कहा कि इसकी बादशाह, लेकिन ये माने नहीं। तो इन्होंने इनके नबी जो शमूएल नबी थे उन्होंने कहा इनकी बादशाही की ज़ाहिरी निशानी है कि तुम्हारे पास वो संदूक आ जाएगी जो ताबूत सकीना है, वो आज भी उसको ढूंढ रहे हैं। तो ताबूत सकीना में असल में इन्होंने जो है ना एक मन सलवा उसके सैंपल्स रखे हुए थे, एक बोतल में मन भर के रखा हुआ था, सलवा भर के रखा हुआ था, असा थी, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की असा रखी हुई थी, और वो तख्तियाँ भी कहते हैं रखी हुई थी तौरात की जो ओरिजिनल, तो वो उनका ताबूत सकीना था। तो और अल्लाह ताला ने वाकई ऐसा किया कि ना निशानी के तौर पे ये ताबूत जो है ना फरिश्तों के ज़रिए से हज़रत तालूत के दरवाज़े पे
पहुंचा दिया। अब उनको यकीन आया कि भाई ठीक है यही होंगे। अब इन्होंने जिहाद का सिलसिला जो है ना वो शुरू किया। अब हज़रत तालूत अलैहिस्सलाम लश्करों को लेकर, ये लश्कर यही बनी इसराइल के थे, लेकर निकले तो कहा कि सुनो, अल्लाह ताला तुम्हें एक नहर के से आजमाने वाला, जिसने इसमें से पानी पी लिया वो मेरा नहीं, जो इसे ना चखे वो मेरा, ठीक है। अब ये आजमाइश की ना, और वाकई फ़ौजियों का मामला रहता है, भूख प्यास से गुजरना तो एक आजमाइश के तौर पर, और ज़ाहिर है मुजाहिद होते हैं वो, आपको पता आज भी फ़ौजी मुजाहिदों को यही तरबियत दी जाती है। लेकिन इन्होंने क्या किया कि सिवाय चंद के बाकी सब ने वो पानी पी लिया। और हज़रत तालूत मोमिनीन समेत जब नहर से गुजर गए तो वो लोग कहने लगे आज तो हमें ताकत नहीं कि जालूत और इसके लश्करों से लड़े। हालांकि खुद ही इन्होंने डिमांड की थी और खुद ही, लेकिन अल्लाह ताला की मुलाकात पर यकीन रखने वाले जिन्होंने नहीं पिया था ना, तो अब देखिए कि अमीर की इताअत का भी हुक्म है ना इस्लाम में, तो ये भी एक बात। बसा औक़ात छोटी और थोड़ी जमातें भी बड़ी और बहुत सारी बड़ी जमातों पर अल्लाह के हुक्म से गलबा पा लेती है। अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। जब इनका जालूत और इसके लश्कर से मुकाबला हुआ तो उन्होंने दुआ मांगी, ए हमारे परवरदिगार हमें सब्र दे, साबित कदमी दे और कौम कुफार पर हमारी मदद दे। इन्होंने दुआ मांगी। चनाचे अल्लाह ताला के हुक्म से उन्होंने जालूतियों को शिकस्त दी और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के हाथों, अब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जो थे ना, एक जो है ना एक सिपाही के तौर पर तालूत के जो फ़ौज थी ना उसमें सिपाही के तौर पे शामिल हुए थे। अब अल्लाह ताला को उनको लाना था ऊपर, तो हज़रत दाऊद उस वक्त वो नबी नहीं मुकर्रर हुए थे, याद रखें। तो क्योंकि नबी अगर होते हैं ना तो वो खुद सिपा सालार होते हैं, ठीक है। यहाँ पे अभी कौन सिपा सालार है? तालूत, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने अब इनके बाद जो है हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को ममलिकत और हिकमत और जितना कुछ चाहे इल्म भी अता किया। अगर अल्लाह ताला बाज़ लोगों को बाज़ के ज़रिए से दफ़ा ना करता तो ज़मीन में फसाद फैल जाता। अब तालूत या तो शहीद हो गए होंगे, इनका इतना ही डिटेल आता है, ठीक है। तो वो शहीद हो गए होंगे या जो भी, बहरहाल उसके बाद जो है सारी मुल्क हिकमत और अब फ़ौज की जो सारी बादशाहत और सब कुछ जो है वो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के हाथ में आ गई और उनको अल्लाह ताला ने नबी बना दिया। और ये अल्लाह की आयतें जिन्हें हम हक़ानियत के साथ आप पर पढ़ते हैं, बिल यकीन आप रसूलों में से हैं, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह।